بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الشاب الذی یفنا شبابہ فی طاعت اللہ صلوات محمد عزیزان محترم برادران ایمانی بزرگان قوم صاحبان فہم و ذکا بالخصوص سرزمین منگلور کے میرے ہر دل عزیز نوجوان برادران اور ان کی محبتیں، انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم اس عبادت عظیم کے طفیل میں جملہ حاضرین کی نیک حاجات کو قبول فرمائے۔ ہم دستبد ہوا ہیں بارگاہ خدا بندی میں کہ پروردگار حاضرین اور حاضرین کے گھر والوں میں جو بیمار انہیں شفا کاملہ واجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے۔ میرے مالک یقیناً تو تھوڑے سے نیک اعمال کو قبول کرنے والا، بہت سے گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ تجھے واسطہ اس مجلس سے سرکار سید الشہداء کا پروردگار ہم سے، ہمارے والدین سے، ہمارے مرحومین سے جانے انجانے میں جو گناہ کبیرہ و صغیرہ سرزد ہوئے ان کی مغفرت فرما۔ باراللہ اس شب کی تاریخی میں اس فرش عزا نما مصلی پر ان محبان مولا کے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج قرار نہ دے۔ ان ہاتھوں پر بالخصوص منگلور کی تمامی بستی پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنا غفران نازل فرما۔ یہاں کے ساکنین بالخصوص وہ نوجوانان قوم جو تعلیم و ذریعہ معاش کے سلسلے سے پردیس میں ہے، پروردگار ان کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار علماء حق کی حفاظت فرما۔ علماء حق کو جو ذلیل و رسوا کرے اسے ذلیل و رسوا فرما۔ علماء سو سے ہماری قوم کو بچا۔ ہمارے مراجع کرام کو صحت و سلامتی تندرستی عنایت فرما۔ ہمارے ملک ہندوستان میں امن و چین سکون قرار عنایت فرما۔ پروردگار ایران کو سربلندی عنایت فرما۔ دشمنان انسانیت، دشمنان عزاداری امریکہ و اسرائیل کو نستنابود فرما۔ پروردگار ہماری قوم کی جو بہنیں، جو بیٹیاں گھروں پر ہیں، اسی سال ان کو بہترین کفو عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے قوم کے جن بچے اور بچیوں نے امتحانات میں شرکت کی ہے ان کو نمایاں کامیابی عنایت فرما۔ ہم کو زیادہ سے زیادہ علوم آل محمد سے منور و مزین فرما۔ پروردگار ہم سب کو ایک دوسرے کی خوشی، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا، میرے مالک، میرے اللہ، میرے پاک پروردگار، بارہ دل تڑپ اٹھتا ہے ہمارا جب ہم کسی گاؤں، قصبہ، شہر ہندوستان یا ہندوستان کے باہر جاتے ہیں تو قبلہ آج ہم دیکھ رہے ہیں ساری امام بارگاہیں، ساری مسجدیں، سارے روضے چمک رہے ہیں۔ اگر نہیں چمک رہی ہے تو جنت البقیع نہیں چمک رہی ہے۔ دل تڑپ اٹھتا جب دیکھتے ہیں کہ عزا خانے پہلے کیسے تھے، آج عزا خانے کیسے تعمیر ہو رہے ہیں۔ پروردگار سلامت رکھیں عزا خانوں میں تعاون کرنے والوں کو، ان عزا خانوں کا خیال رکھنے والوں کو، لیکن جب کبھی بھی نگاہ جنت البقیع کی طرف جاتی مانو ایسا لگتا ہے آج بھی کوئی ماں دھوپ میں بیٹھی ہے۔ وہ ائمہ جو دھوپ میں چلے بھی ہیں ان کی قبر بھی دھوپ میں پڑی ہے۔ پروردگار دعاؤں میں دعا یہ ہے میرے مالک، میرے اللہ، ہمیں اس وقت تک دنیا سے پردہ نہ کرانا جب تک کہ ہم جنت البقیع میں بنے ہوئے روضوں کی زیارت نہ کر لیں۔ میرے مالک، میرے اللہ، میرے کریم پروردگار ان تمام مومنین کو جنت البقیع کے مزدوروں میں شمار فرما۔ باراللہ اسی سال اور اسی سال حجت آخر آغا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آخر میں آواز گزارش کی جاتی ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ حسین بانو بنت شمشاد حسین صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ وہ شہداء جو شہزادی زینب اور شہزادی سکینہ اور کربلا کی حفاظت میں شہید ہو گئے ہیں، وہ افراد جن کا دنیا میں کوئی وارث نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اپنے مرحومین کو بھی صالح ثواب میں شامل فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ قل اللہ قل اللہ بسم اللہ قل اللہ
جملہ مومن کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات مل جل کے ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے سرکار، بہت دور سے آیا ہوں اور کوئی زیادہ طویل عریض کا بھی ارادہ نہیں رکھتا ہوں، لیکن اگرچہ آپ لوگ ابھی سے میری بات پہ غور نہیں فرمائیں گے تو اتنی دور سے نہ میرے آنے کا مقصد پورا ہو پائے گا، نہ ایسی ٹھنڈ میں اور شب کی تاریخی میں آپ کا یہاں تک آنے کا مقصد پورا ہو پائے گا۔ اچھا معاف کریے، کچھ لوگ بڑے حیرت انگیز طریقے سے دیکھ رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ مولانا کہنا کیا چاہتے ہیں۔ حضور، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر با اعتبار تعداد اگر یہ صلوات آپ لوگوں نے مل جل کے پڑھی تھی تو احسان ہوگا ایک صلوات ذرا آہستہ سے سنا دیجیے کیسے پڑھی جاتی ہے۔ آپ لوگ بھی ایک سننے والی صلوات یہاں سے شریک ہو جائیں، مجھے لگے کہ آپ آمادہ ہیں تھوڑا سا مل جل کے۔ دیکھیے زیادہ طویل عریض کا ارادہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجلس جلدی ختم ہو جائے گی، بلکہ کم عریض سے میرا مقصد و مدعا یہ ہے کہ کم لفظوں میں زیادہ بات ہوگی۔ ماشاءاللہ جہاں پڑھا لکھا مجمع میں ایکسپلین کرنا مجمع کی توہین سمجھتا ہوں، تو لہٰذا کم لفظوں میں زیادہ بات ہوں گی۔ جتنی بھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ آپ کی تسکین ولا کے ساتھ ساتھ مرحومہ اور آپ سب کے توشہ آخرت کے لیے انشاءاللہ کافی ہوں گی، اور کچھ باتیں جرأتاً عرض خدمت کی جائیں گی۔ دیکھیے میں لفظ جرأت قبلہ اس لیے کہہ رہا ہوں شاکر صاحب کیونکہ ہو سکتا ہے دوران تقریر کچھ باتیں ایسی بھی ہو جائیں کہ اس ایپلیکینٹ کی بات کو آپ اپریشیٹ کرنے کی غرض سے نہ بیٹھے ہوں، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ میں جتنی بھی دیر ممبر پہ رہوں لفظوں کی احتیاط بس اتنی کر پاؤں گا۔ بزرگوں سے خطاب تو ہوگا نہیں، بس نوجوانوں کے لیے لفظوں کی احتیاط اتنی ہوگی کہ مجلس کے بعد آپ لوگ یہاں سے اہل بیت علیہ السلام جتنے بھی باتیں پڑھی جائیں ان کو سننے کے بعد قائل ہو کے جائے، گھائل ہو کے نہ جائیں۔ تو بس لفظوں کی احتیاط یہاں تک رہے گی، جو بھی تقریر ہوگی وہ میرے ہم سن و کم سن کے لیے ہوگی۔ بزرگان سے میرا خطاب معاف کریے گا ہو نہیں پاتا، چونکہ اس لیے کیونکہ اسٹیشن لینے کے لیے بھی اکثریت قریب 20 25 30 نوجوان پہنچے تھے، تو لہٰذا اسی وقت سے میں نے ارادہ بنا لیا تھا جو بھی تقریر ہوگی وہ صرف نوجوانوں کے لیے عرض خدمت کی جائے گی۔ اس لیے علماء نے غور فرمایا ہوگا، اس لیے میں نے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام آقا امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث مبارکوں کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ بالکل آمادہ رہیے گا، بالکل آہستگی اور شائستگی کے ساتھ میں اپنی بات کو پہنچاؤں گا۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب الشاب الذی یفنی شبابہ فی طاعۃ اللہ۔ یقیناً 110%، نو ٹینس نو ڈسٹینس، یقیناً اللہ، ان اللہ، یقیناً اللہ، بے شک اللہ اس جوان سے محبت کرتا ہے جو اپنی جوانی کو صرف کر دے اس کی اطاعت میں۔ تو لہذا یہ حدیث آپ تک پہنچ گئی ہو، کیونکہ اس وقت کی تقریر کا جو موضوع رہے گا وہ 3 مرحلوں میں رہے گا، یعنی ایک ٹرائی اینگل کی شکل میں ہوگا۔ پہلا مرحلہ جو گزرے گا وہ گفتگو ہوگی موت و حیات کے عنوان پر، بس 15 منٹ میں انشاءاللہ میں بات کو سمیٹوں گا۔ پہلا عنوان ہوگا موت و حیات کے حوالے سے، دوسرا عنوان ہوگا احترام والدین کے عنوان سے، اور تیسرا جو عنوان آخری کے 15-20 منٹ بچیں گے تقریر کے وہ نوجوانوں سے مخاطب ہو کے بات کو عرض خدمت کیا جائے گا۔ سلام بھیج دیں محمد محمد۔ یعنی آخر میں کل نتیجہ جو تقریر کا ہوگا وہ ہوگا موضوع جو نکل کے آئے گا، وہ تقریر کا کل قبلہ وہ معرفت امام پہ گفتگو ہوگی۔ جتنی بھی دیر گفتگو ہوگی میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنے موضوع سے ہٹنے کا قطعاً قائل نہیں ہوں، حتیٰ کہ مسائل تک بھی موضوع پہ ہی بات ہوگی بعنوان معرفت امام، کیونکہ سرکار معاف کریے گا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، امام فرماتے ہیں جامع الاخبار میں کہ یاد رکھو تمہاری وہ عبادات جو بے دون معرفت ہوں گی تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ دیکھیں بڑا عجیب جملہ ہے امام کا کہ تمہاری وہ عبادات جو بے دون معرفت ہوں گی تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی، یعنی معرفت نہیں تو کچھ بھی نہیں، چاہے تم رو رو کر منگلور کے عزاخانوں میں مر جاؤ، چاہے کربلا جا کے مر جاؤ، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کربلا جانا کمال نہیں ہے، کربلا سے کربلائی بن کے لوٹنا کمال ہے۔ کربلا جانا کمال کی بات نہیں ہے، کربلا سے کربلائی بن کے، دیکھیں بات
موضوع میں آگے تو بہرحال کچھ چیزیں عطا ہو جاتی ہیں. تو ایک جگہ کا لفظ مرحلہ یاد آ گیا. ایک جگہ ہے کیونکہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے, مثال کے ذریعے سے آپ کے ذہن کے قریب آنا میرا مقصد ہے, کسی کی غیبت کرنا سرکار مقصد ہی نہیں ہے. تو لہذا جگہ کا نام تو نہیں لوں گا, یا فرد واحد کا نام لوں گا. تو ایک صاحب نے جگہ ہم سے کہا قبلہ کتنی مرتبہ ہویا ہے کربلا؟ ہم نے کہا الحمدللہ بات تائید ہے, خان باد عصمت و طہارت ایک مرتبہ ہو کے آ گیا اور عنقریب پھر دوبارہ جانے والا ہوں. کہا بس ایک مرتبہ؟ ہم تو 5 مرتبہ ہو کے آ گئے. ہم نے کہا حضور 5 مرتبہ ہو کے تو آ گئے, تمہارا فقر بتا رہا ہے سدھرے ابھی تک نہیں. میں کہاں سے پڑھ لاؤں ہے بھائی؟ کربلا تواضع کا پیغام دیتی ہے فیروز صاحب. قبلہ کربلا جھکانا سکھاتی ہے, کربلا انکساری کا پیغام دے رہی ہے. کربلا کبھی میں نہیں سکھاتی, میں آج ہماری سوسائٹی کو, ہمارے کلچر کو, ہمارے معاشرے کو نقصان کہاں سے پہنچا؟ یہیں سے پہنچا. میں میرے بچے, میں ڈاکٹر, میں انجینئر, میں بڑا زمیندار, میں بڑا امیر. یہ جو آج کل امیریت کا بھوت سوار ہے, جب تک زندہ رہنا منگلور والوں نوید دابدی کے جملے کو یاد رکھنا, امیر وہ نہیں جس کے پاس دولت ہے, امیر وہ ہے جس کے پاس محبت امیر المومنین ہے, جس کے پاس معرفت امیر المومنین ہے. اس سے زیادہ امیر کوئی ہے ہی نہیں. شرط یہاں معرفت کی. امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا یاد رکھو, دیکھیے معاف کریے, ہر مجلس کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. شب بیداری کی مجلس ہو اس کا عنوان اور ہوتا ہے, ایام اعظم میں جو 1 سے 10 محرم اس کا عنوان اور ہوتا ہے, اصالہ ثواب کی مجلس کی بھی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سرکار. تو میں کوشش کروں گا بحیثیت ایک طالب علم, مگر ملت جعفریہ کے ذمہ دار خطیب ہونے کے ناطے اس ریکوائرمنٹ کو کچھ حد تک پورا کر پاؤں, ورنہ میرے علم میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ اس ریکوائرمنٹ کو سرکار میں پورا کر پاؤں. بس کوشش یہ رہے گی کہ مرحومہ کو اصالہ ثواب ہو جائے اور نوجوانوں کو اصالہ علم ہو جائے. بس تقریر کا مقصد سرکار یہی رہے گا. تو امام نے کیا فرمایا؟ یاد رکھو تمہاری وہ عبادات جو بدون معرفت ہوں گی تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی. اگر معرفت ہے اور معرفت کے ساتھ قبر میں سو جاؤ گے تو زندوں سے اچھے کہلاؤ گے. میں جملہ صرف کرتا ہوں بڑی آہستگی اور شائستگی کے ساتھ, اور میں دیکھتا ہوں اس جملے کو کتنے لوگ سمجھ کے اپریشیٹ کرتے ہیں. حضور والا یہ خود چھٹے امام کی حدیث ہے, اگر قبر میں بھی سو جاؤ گے معرفت کے ساتھ تو زندوں سے اچھے ہو. یعنی چھٹے امام یہاں کہنا چاہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جو قبر میں سو رہا ہو وہی مردہ ہو. دیکھیں پہلا مرحلہ چلا تقریر کا پہلا مرحلہ تقریر کا کیا ہے؟ موت و حیات. اس کے بعد احترام عظمت والدین, اس کے بعد نوجوانوں سے خطاب. میں نے کہا امام نے فرمایا مفہوماً کہ ضروری نہیں ہے کہ جو قبرستان میں سو رہا ہو. دیکھیں جو جملہ میں صرف کرنے جا رہا ہوں حضور والا, یہ جملہ نہیں ہے, یہ سکہ راج الوقت ہے جو منگلور میں چلے نہ چلے پوری دنیا میں چلتا ہے. اچھا آپ مانے یا مانے, ہم نے اکثر روشن واضح فائنل کیا دیکھا ہے؟ جیسے ہی ہماری بستی میں کسی مرد مومن یا مومنہ خاتون کا انتقال ہوتا ہے, ہم اور آپ خبر غم سنتے ہیں, اور خبر غم سننے کے فوراً بعد تشریح جنازہ کرتے ہیں, اور جنازے کے ساتھ ساتھ قبرستان تک جاتے ہیں. جی یہی تو اتر سکم, قبرستان تک جنازے تک جاتے ہیں. اچھا میں اگر منگلور کی اقلیت مہر لگاؤں, کم سے کم, اکثریت پہ نہیں, کیونکہ اکثریت کا اندازہ ان کو ہوتا ہے جو چناؤں میں کھڑے ہوتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں, میں اقلیت مہر لگاؤں گا کیونکہ امام حسین نے بھی اقلیت مہر لگائی ہے. کم ہو مگر غیرت دار ہوں, کم ہو مگر بامعرفت ہوں, تو میں اقلیت مہر لگاؤں گا. میں سمجھتا ہوں جب آپ کے منگلور میں کسی بستی میں کسی مومنہ مرد یا خاتون کا انتقال ہوتا ہے تو کم سے کم 500 لوگ ایسے ہوتے ہوں گے قبلہ جو تشریح جنازہ کرتے ہوں گے اور جنازے کے ساتھ ساتھ قبرستان تک جاتے ہوں گے. بھائی سروں کو اٹھاؤ, مجھے جواب دو, آپ 500 لوگ کیا سوچتے ہو کہ آپ 500 لوگ مل کر اس اکیلے کو اس کی منزل تک لے جا رہے ہو؟ بابا آپ کی غلط فہمی ہے, آپ اسے اس کی منزل تک نہیں لے جا رہے, بلکہ وہ ایک اکیلا آپ ساروں کو آپ کی منزل دکھا رہا ہے. کوئی تو جملوں کا قدردان ہو رہا ہے. بھائی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم جانے والے کو اس کی منزل تک لے جا رہے. نہ بابا نہ, آپ اسے اس کی منزل تک نہیں لے جا رہے,
بلکہ وہ ایک اکیلا تم ساروں کو تمہاری منزل دکھا رہا ہے. دیکھو تمہیں جانا کہاں پر ہے. پھر میں لوٹ کے آؤں گا. حالانکہ میں جملے کی تکرار کو منبر سے مناسب نہیں سمجھتا, لیکن مجبوری ہے, موضوع میں بات آ رہی ہے تو میں عرض خدمت کر رہا ہوں. امام کی حدیث کا مفہوم کیا ہے چچا؟ کہ ضروری نہیں ہے کہ جو قبرستان میں سو رہا ہو. اچھا ہم نے معاشرے میں کیا دیکھا, گھر خاندان سوسائٹی میں کیا دیکھا, ہمارا کلچر ہماری سنسکرتی کیا ہے, آج کے دور حاضر میں ہمارا مزاج کیا بن گیا. ہم نے یہ دیکھا سرکار جیسے ہی کسی کا انتقال ہوا تو ہم نے دیکھا سرکار بھائی ناراض تھا, مرنے والا مرا, جیسے ہی بھائی ناراض تھا بھائی بھی آ گیا, بھابھی ناراض تھی وہ بھی آ گئی, چچا ناراض تھے وہ بھی آ گئے, چچی میں کیا کروں, یہی میرا برانڈ ہے, یہی میری پہچان ہے. چچا ناراض تھے وہ بھی آ گئے, چچی ناراض تھی وہ بھی آ گئی, سالے صاحب ناراض تھے وہ بھی آ گئے, سالی صاحب ناراض تھی وہ بھی آ گئی, پھپھا ناراض تھے وہ بھی آ گئے, پھپھی ناراض تھی, خالو خالہ ایکس وائی زیڈ یعنی جتنے بھی رشتہ دار, دوست احباب, گھر خاندان, پڑوسی جتنے بھی ناراض تھے. ہم نے کیا دیکھا, جیسے ہی مرنے والا مرا جتنے ہی ناراض تھے سب ایک جگہ آ کے اکٹھا ہو گئے. تو منگلور والوں فیصلہ آپ کرو, جو مرنے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کر دے وہ مردہ ہے, یا جو زندہ ہو کر اکٹھوں کو الگ کر دے وہ مردہ ہے. فیصلہ کر لینے کے لیے سرکار, فیصلہ آپ کریے نا سرکار. اصلاح دیں گے محمد اور آل محمد پر, فیصلہ کرنے والی بات ہے. فیصلہ کریے, ہمارا وجود مجرم ہے, ہمارا نفس ہی جج ہے. تو کسی کے حق میں کیا ووٹ ڈالو گے, پہلے حق میں ووٹ ڈالو اپنے. دیکھو تمہارے نفس نے تمہیں جتا کے یہ ہرا دیا, بتائیے جو مرنے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کر دے وہ مردہ ہے, یا جو زندہ ہو کر اکٹھوں کو الگ کر دے وہ مردہ ہے. تم سوچ رہے ہو زندگی بہت زیادہ ہے, نہ بابا نہ, نگاہ پروردگار میں بڑی چھوٹی ہے یہ زندگی. میں بتاؤں کتنی بڑی ہے یہ زندگی, بس اتنی بڑی ہے کہ جب تم دنیا میں آئے غسل مولود دینے کے بعد تمہارے ایک کان میں اذان کہی گئی, دوسرے میں اقامت کہی گئی. اذان اور اقامت تو ہوئی مگر نماز نہیں ہوئی. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, اذان اور اقامت تو ہوئی مگر نماز نہیں ہوئی. اور جب دنیا سے جانے لگے نماز ہوئی مگر اذان و اقامت نہیں ہوئی. اور پہلے ہی جملہ اذان میں تمہارے کانوں میں کیا کہا گیا, اللہ اکبر. بس اور بس اللہ بڑا ہے, دنیا میں جا کے میں مت کرنا, میں میری انجمن, میں میری امام بارگاہ, میں میرا خطیب, جی کمال صاحب یہ تو ہو رہا نا, میں میری مجلس. یہ جو کہا جا رہا ہے میں میری مجلس, بھیا یاد رکھیے گا آپ کی مجلس بھی ہوگی مگر آپ کے مرنے کے بعد. ارے میں اردو پڑھانے نہیں آیا ہوں میرے بھائی, جو کہہ رہے ہیں نا میری مجلس, تو گھبرائیے نہیں, آپ کی مجلس بھی ہوگی مگر آپ کے مرنے کے بعد. نہیں معاف کریے, میں جملہ بڑے اعتماد کے ساتھ صرف کر رہا ہوں, اور اللہ نہ کرے یہ بیماری منگلور میں پائی جاتی ہو. میں تو کامن سی بات کر رہا ہوں سرکار. ہے کیا اس کا, میں میری انجمن, میں میری امام بارگاہ, میں میرا خطیب, میں میرا ذاکر ہے. یاد رکھیے گا ہم سب کے سب عزاداری کے نوکر ہیں, اور نوکر کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے, مالک نہیں بننا چاہیے. لیکن نوکر کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے, مالک نہیں بننا چاہیے. ہم سب کے سب عزاداری کے نوکر ہیں. تو ملاحظہ فرمائیے آپ کیا سوچ رہے ہیں, بہت زیادہ ہے آپ کی زندگی. نو, نگاہ پروردگار میں تمہاری زندگی کا وقفہ اتنا ہی ہے. نگاہ پروردگار میں جتنا وقت اذان سے لے کر آخری سجدے تک لگتا ہے, اتنا ہی تم سوچ رہے ہو 50 سال 60 سال. نہ, جملہ صرف کر رہا ہوں, اہل ولا کا مجمع تشریف فرما, پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہے. اگر آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. پہلے ہی دن تمہارے کان میں اذان اور اقامت کہی گئی مگر نماز نہیں ہوئی, اور جانے لگے تو اذان اور اقامت نہیں ہوئی مگر نماز ہوئی. یعنی پہلے ہی دن تمہیں سمجھا دیا گیا تھا آج ہی سے اس نماز کی تیاری شروع کر دو جس کی اذان اور اقامت آج کہی
جا رہی ہے. ارے میں کہاں سے لفظ لاؤں گا آپ کے لیے؟ ایک صلاۃ بھیج دے محمد وآل محمد پر. بھئی آپ لوگ بھی سلوات سنا دیں تو اچھا لگے گا پیچھے کے میرے نوجوان تھوڑا سا. دیکھیے میری نگاہ میں وہ مجمع اچھا نہیں ہوتا، واہ واہ سبحان اللہ تو آپ کا ذاتی حق ہے، لیکن میری نگاہ میں سب سے اچھا مجمع اس بستی کا مانا جاتا ہے جو سب سے اچھی سلوات بھیجتا ہے، اور سب سے خراب مجمع اس بستی کا ہوتا ہے جو سلوات بھیجنے میں بخل کرتا ہے. اب فیصلہ اس سلوات پہ آپ کر کے بتائیے آپ کی بستی کیسی ہے. ماشاءاللہ سلامت آپ سلامت رہیے، بالکل بالکل آماد رہیے گا. تو آپ سوچ رہے ہیں زندگی بہت زیادہ ہے، زندگی بہت کم ہے، اور آپ مانے یا نہ مانے کبھی سوچو. اچھا میں کہیں کہیں باتوں کو پڑھتا ہوں، بہت موڈ میں پڑھ رہا ہوں. آپ سوچو اگر ہماری زندگی میں بس زندگی 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 اور زندگی زندگی ہو، لفظ موت کا کوئی کانسیپٹ، کوئی چیپٹر، کوئی لیسن ہو ہی نہ ہو، ہم نے کبھی لفظ موت سنا ہی نہ ہو، یعنی ہماری زندگی میں کوئی موت کا تصور ہی نہ ہو، بس ہمیں زندہ ہی رہنا ہو اور مرنا نہ ہو، یقین مانو منگلور والوں زندگی سوسائڈ نظر آئے گی. ہم کہتے فلاں آدمی ختم ہو گیا، مر گیا. تمہاری غلط فہمی ہے، خاتمہ موت کا نہیں، خاتمہ زندگی کا ہوا ہے. میں کہاں سے لفظ لاؤں؟ ہے جو ساتھ چھوڑ رہی ہے وہ زندگی ہے. ہاں ہاں جو ساتھ چھوڑ رہی ہے وہ زندگی ہے. اچھا ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں سرکار کہ زندگی کی وجہ سے زندگی ہے. معاف کریے کہ سرکار زندگی کی وجہ سے زندگی کی اہمیت نہیں ہے، موت کی وجہ سے زندگی کی اہمیت ہے. جو شے زندگی کی عزت کو بڑھا دے اسے موت کہتے ہیں. اور جہاں تک موت کا کانسیپٹ ہے تو معاف کریے گا میں نوبل کا جملہ کہہ رہا ہوں، اہل ادب تشریف فرما ہے کہ اس دنیا میں آ کر سانس لینا بھی ایک جرم ہے، اور اس جرم کی آخری سزا کو سزائے موت کہتے ہیں. یعنی مرنا سب کو ہے، سب مرنا سب کو ہے. بھئی حاکم ہے اس کے لیے موت ہے، محکوم ہے اس کے لیے موت ہے، قبلہ بادشاہ ہے اس کے لیے موت ہے، رعایا ہے اس کے لیے موت ہے، امیر ہے اس کے لیے موت ہے، غریب ہے اس کے لیے موت ہے، عربی ہے اس کے لیے موت ہے، عجمی ہے اس کے لیے موت ہے. دیکھیں موت جو ہے، آپ موت کا مقدمہ کسی عدالت میں جا کے درج نہیں کرا سکتے کہ ہمارے ابا 60 سال میں کیوں مر گئے، ان کے 80 سال کے ہو کے زندہ کیوں ہیں. میں کچھ پڑھنا چاہ رہا ہوں، وقت میرے پاس بہت کم ہے. یعنی موت کا مقدمہ آپ کسی عدالت میں جا کے درج نہیں کرا سکتے. ہمارے ابا 60 سال میں کیوں مر گئے پروردگار، اور ان کے 80 سال کے ہو کے زندہ کیوں ہیں. یعنی موت میں کوئی ٹینس اور ڈسٹینس نہیں ہے. موت اگر نہ آنے پہ آئے تو 100 سال سے اوپر والے کو نہ آئے، اور اگر آنے کو آ جائے تو بطن مادر میں آ جائے. یعنی موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے. اچھا ہم اور آپ جب سنتے ہیں کسی کا انتقال ہو گیا تو پہلا جملہ نجف صاحب ہماری اور آپ کی زبان سے ایک آیت کی شکل میں نکلتا ہے. جی کون سا؟ میں تھوڑا اونچا سنتا ہوں ممبر پہ. وہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ انا للہ ہے. قبلہ لوگ کہتے ہیں کہ مردہ فائدہ نہیں پہنچاتا، جانے والا جاتے جاتے کم سے کم ایک آیت کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا گیا. مجھے لگے کہ منگلور سن رہا ہے. انہی دو جملوں سے اندازہ لگاؤں گا کہ نوجوان مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں سننے کے معاملات میں. تو زندگی کیا ہے؟ کم زندگی تو زندگی ہے، لیکن موت کا کوئی بھروسہ نہیں. موت سب کے لیے ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے اور کہیں بھی آ سکتی ہے. اچھا ہم نے سنا کہ فلاں مرد مومن یا مومنہ کا انتقال ہوا، پہلا جملہ آیت کی شکل میں نکلا، اور زبردست اس کے بعد فوراً جملہ نکلتا ہے. اوہو بڑا افسوس ہوا، مگر کیا کر سکتے ہیں، یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ جو آیا ہے وہ جائے گا، جو آیا ہے وہ جائے گا، جو آنے والا ہے وہ جانے والا ہے، جو آنے والا ہے وہ جانے والا ہے، جو آنے والا ہے وہ جانے والا ہے. بھیا یہی تو ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ سب جانے والے ہیں، بس ایک آنے والا ہے. سب
ملے گا. اچھا اللہ نہ کرے کبھی منگلور میں ایسا ہوا ہو. اچھا ہم تشییع جنازہ کرتے ہیں تو یہ سوچو نا کہ ہم خود جا رہے ہیں, خود روایت حدیث کے جملے ہیں. اچھا جب شرکت کرتے تو غور کیوں نہیں کرتے کہ کفن کاٹنے والا کبھی کفن میں جیب نہیں بناتا, قبر کھودنے والا کبھی قبر میں الماری نہیں بناتا. اچھا لفظ تجربہ جو ہے اس کا تعلق زندگی سے ہے, لیکن ایک تجربہ ایسا ہے جو مرنے کے بعد آتا ہے. کب تجربہ کون سا ہے؟ کہ جب پوری قوم قبر کے باہر چھوڑ کے جانے لگتی ہے تب علی قبر میں آنے لگتے ہیں. ہائے 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 ہائے, روایات کے جملے ہیں, روایت کے جملے ہیں. مردہ گھبرا کے پوچھتا ہے مولا جب سب چلے گئے تو آپ کیوں آئے؟ کہ یہی تو بتانے آئے ہو کہ سنو, جہاں سے دنیا کا اختیار ختم ہو جائے وہاں سے ولایت علی کا آغاز ہوتا ہے. جہاں سے دنیا کے اختیارات ختم ہو رہے ہو وہاں سے ولایت علی کا آغاز ہو رہا ہے, وہاں سے ولایت علی کا آغاز ہو رہا ہے. اچھا اگر کبھی آپ کو اللہ کا عدل دیکھنا ہو, میں نے اللہ کا عدل تو اپنی بستی میں دیکھا کہ ایک بستی میں اچانک ظاہر دیکھنے میں جو دیکھا جاتا ہے ایک امیر ایک غریب. اور ویسے میں اکثر میں جملہ کہتا ہوں قبلہ آہستہ سے پڑھ دیتا ہوں, پتہ نہیں کتنے لوگ اڑ کے سنیں گے کتنے جھک کے سنیں گے. ہو سکتا ہے یہ جملہ لائق ٹیلی کاسٹ چھوڑا اڑے اور اڑ کے پورے ہندوستان میں پھیل جائے. اچھا ہندوستان میں بھی نہ پھیلے تو ہمارے خوب نعرے لگتے ہیں, چمن چمن کلی کلی نگر نگر ڈگر ڈگر گلی گلی. اچھا نعروں میں یہ تو آ گیا کہ گلی گلی علی علی, آج تک نعروں میں یہ کیوں نہیں آیا گھر گھر علی علی؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, چلو کم سے کم منگلور کے باہر نہ پہنچے, اگر تمہارے گھر گھر پہنچ جائے تو میں سمجھوں گا یہی دو چار جملے مہنوما کے اس سارے ثواب کے لیے کافی ہو گئے. ایک بستی میں دو انتقال ہوئے, کتنا بڑا عادل ہے وہ اللہ. ایک امیر تھا ایک غریب تھا, اس نے جو کفن غریب کو دیا وہی کفن. مجمع خاموش رہے تو افسوس نہیں ہوگا, اہل ادب تشریف فرمائے. آہستہ سے کہہ دیتا ہوں, میں کہتا ہوں منگلور والوں یہ معاشرے کے امیر شکریہ ادا کرے معاشرے کے غریبوں کا. اگر محلے میں غریب نہ ہوتے پتہ ہی نہیں چلتا امیر کون ہے. بڑے بڑے جملے آہستہ آہستہ ہو رہے ہیں. اگر گاؤں میں قصبے میں غریب نہ ہو تو پتہ ہی نہ چلے کہ امیر کون ہے. دیکھیں کچھ جملے وائرل ہوئے اور نوجوانوں کو حکم ہے تو وہی پڑھتا چلوں, پتہ ہی نہ چلے کہ امیر کون ہے. لیکن اے منگلور کے نوجوانوں خبردار, کبھی کسی کے دروازے پر کھڑی ہوئی گاڑیوں کو دیکھ کر اس کو امیر مت سمجھ لینا. بچانا چاہ رہا ہوں, خبردار کبھی کسی کے دروازے پر لگے ہوئے ٹائلز کو دیکھ کر اس کو امیر مت سمجھ لینا. خبردار کبھی کسی کی پراپرٹی کو دیکھ کے مرغوب نہ ہو جانا, اور کسی کا زمیندار دیکھ کے مرغوب نہ ہو جانا, کسی کا بینک بیلنس, کسی کی پراپرٹی, کسی کا بزنس دیکھ کے مرغوب نہ ہو جانا اور اسے امیر مت سمجھ دینا. اے منگلور کے نوجوانوں تم سے میرا خطاب ہے, میرے بھائی سروں کو اٹھاؤ, ہے تم سے میری گزارش ہے, خبردار کبھی کسی کی اچھے لباس کو دیکھ کے مرغوب نہ ہو جانا, کبھی کسی کے سفید کالر والے کپڑوں کو دیکھ کے مرغوب نہ ہو جانا اور اسے امیر مت سمجھ لینا. بلکہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے تمہارے منگلور میں امیر کتنے ہیں, بس یہ دیکھو جس کے گھر سے جس کے ماں باپ مسکراتے ہوئے نکلے. میں سمجھ رہا ہوں جو خاموش ہے بڑے مظلوم ہے میرے بھائی. جس کے گھر سے جس کے ماں باپ مسکراتے ہوئے نکلے اس سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہے. اور بھلے ہی گھر کے دروازے پر گاڑیاں ہو, ماں باپ روتے ہوئے نکلے, اس سے زیادہ غریب ہر کوئی نہیں ہے. ہاں لیکن ہاں گھر کے دروازے پر گاڑیاں بھی ہیں اور ماں باپ بھی مسکرا رہے ہیں, تو پھر وہ زمین پہ فرشتہ صفت لوگوں کے گھر ہیں. اب تو خوش ہو جاتے میرے بھائی. ایک پیغام دے رہا ہوں, پورے ہندوستان میں دیا ہے, دوسری مرتبہ آپ کے دیارے محبت میں آنے کا شرف حاصل ہوا ہے. جملے کی لاج رکھ لینا میرے قوم کے جوان, پیغام دے رہا ہوں.
مانو گے میری بات؟ نہیں، بزرگوں سے خطاب تو نہیں ہے بھائی، پلیز سر اٹھاؤ، آئی ٹو آئی کانٹیکٹ اینڈ اسمائل سوئنتھوزیم، بیدار ہو کے مجھے دیکھو، دل تو یہ کہ تمہارے دل میں اتر کے پڑھوں. مانو گے میری بات؟ مانو گے بھائی؟ تمہارا بھائی مانو گے میری بات؟ برا تو نہیں مانو گے میری بات کا؟ ایک پیغام دے رہا ہوں منگلور کی زمین پر. اے منگلور کے نوجوان لڑکوں، اپنی بستی میں کسی ایسے لڑکے سے دوستی نہ کرنا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو. اللہ جانے کہاں تک بات جا رہی ہے. ہاں ایک پیغام ہے، ایک پیغام ہے. اپنے اسکول میں، اپنے کالجز میں، اپنی یونیورسٹی میں ہاں کبھی کسی ایسے لڑکے سے دوستی نہ کرنا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو. آپ لوگوں سے کہہ سکتا ہوں، ماشاءاللہ بزنس مین افراد ہیں آپ لوگ، کہہ سکتا ہوں آپ لوگوں سے، آپ لوگ بھی کسی ایسے آدمی کے ساتھ سیل پرچیز خرید و فروخت، کسی بھی ایسے آدمی کے ساتھ بزنس مت کرنا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو. چہرے تو بول رہے ہیں، تمہارے گھروں کی تہذیب فرش عزا پہ تو آ چکی ہے. اللہ جانے جو خاموش ہے کیوں خاموش ہے. لفظ واپس لے رہا ہوں، میں نے کہا تھا بزرگوں سے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن ہاتھوں کو جوڑ کر، کیونکہ جب ذات بڑی ہو قد چھوٹا ہو تو میں ہاتھوں کو جوڑ کے بزرگوں آپ سے بھی کر رہا ہوں، آپ سے یہ جو بیٹھے ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے، اپنی بستی میں کسی ایسے گھر خاندان میں نہ بیٹی دیجیے گا نہ بیٹی لیجیے گا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو. گھر برباد ہو جائے گا، بے عزت ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، گھاٹے میں رہو گے. وہ اس لیے کہ جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کے باپ کا ہو ہی نہیں سکتا. اس سامنے کی بات سرکار میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا ہے، سروں کو اٹھاؤ ایک لمحے کے لیے. کاش کے قبلہ آپ کا پورا منگلور ایک مرکز میں بیٹھا ہوتا اور نوید آپ جی کو اس وقت سن رہا ہوتا. اچھا یہ بتائیے 2 مہینہ 8 دن کی عزاداری ہو، خوب انجمنیں ہیں منگلور کے اندر، خوب نہو خواہ ہیں. اللہ ان انجمن کو، ان انجمن کے ذمہ داران کو، ان عزا خانوں کے ذمہ داران کو اللہ سلامت رکھے. میں سمجھتا ہوں جتنے محلے ہوں اتنی انجمن تو ہو گئی ہوں گی. اب تو ہر ماشاءاللہ خوب انجمنیں ہیں تشیل ہے، اور خوب انجمنیں ہونا چاہیے. اللہ جانے منگلور بولے گا یا نہیں بولے گا. یہ جو کیمرہ لگا ہے نا، یہ کیمرہ، یہ لوگ جانتے ہیں، قبلہ فیروز صاحب، یہ قبلہ، یہ سب جانتے ہیں یہ کیمرہ مجھے کیچ نہیں کر رہا ہے. ہاں کیونکہ اکثر کیمرے جانتے ہیں ہندوستان کی کہ میں کیسے پڑھتا ہوں. یہ کیمرہ مجھے نہیں آپ کو کیچ کرے گا کہ منگلور سنتا کیسے ہے. سروں کو اٹھانا جو جملہ میں سر کر. یہ بتائیے چاہے وہ 2 مہینہ 8 دن کی عزاداری ہو، چاہے ایام فاطمیہ صلوات اللہ علیہا کی ان قریب گزری ہوئی عزاداری ہو، سروں کو اٹھاؤ جس نے ان مجالس کا اہتمام کیا، بالخصوص انجمن کے نوجوان جو ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں. یہ بتاؤ اس ساری عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی خاموشیوں کو سلام، لیکن آپ بھولیں گے. بتائیے یہ ہم تمام قبلہ عزاداری جو کر رہے ہیں، اس عزاداری کا مقصد و مدعا کیا ہے؟ یقیناً زبان بھلے ہی خاموش ہو جائے، دل چھلکے گا اور ہتھیلی پہ آ جائے گا، کیونکہ زبان کے پاس لفظ نہیں ہے. اس لیے کہ سرکار کتاب ہمیشہ لفظ لکھتی ہے، لہجہ نہیں لکھتی. میں کہاں سے لفظ لاؤں ہے؟ میں لہذا اگر بات لہجے کی پہنچے بتائیے یہ تمام عزاداری جو ہو رہی ہے، اس عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ زبان خاموش ہو جائے، عقیدہ دل میں آئے گا، دل ہتھیلی میں آئے گا، اور دل چھلک کے یہ کہے گا کہ تمام عزاداری کا بس ایک مقصد ہے. کیا؟ کہ مادر حسین راضی ہو جائے. یہی نا. لیکن اے منگلور کی تمام انجمن کے نوجوانوں، یاد رکھنا تم میں سے جو نوجوان اپنے گھر میں بیٹھی بوڑھی ماں کو راضی نہیں کر سکتا، وہ حسین کی ماں کو بھی راضی نہیں کر سکتا. ایک پیغام ہے آپ کی زمین پر. ہاں یاد رکھیے. ہاں جی محمد ہر صاحب یہی بات ہے.
آپ میں سے جو نوجوان اپنے گھر میں بیٹھی بوڑھی ماں کو راضی نہیں کر سکتا، لاکھ انجمنیں لے جاؤ، لاکھ شبے داریاں کرو، لاکھ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا کے سینہ زنی کرو، کرتے رہو، شکل دیکھی اپنی، تم کرو گے حسین کی ماں کو راضی جس کی ماں بات کرتی ہو ڈرتی ہو؟ کہیں بچہ ناراض ہو کے کھانا نہ چھوڑ دے، کہیں بچہ ناراض ہو کے گھر نہ چھوڑ دے، کہیں بچہ ناراض ہو کے بولنا نہ چھوڑ دے، تم کرو گے حسین کی ماں کو راضی؟ یاد رکھو میرے قوم کے جوانوں، اگر تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے تمہاری ماں بات کرتی ہو ڈرتی ہے تو یاد رکھو تم نے اپنے ہاتھوں سے رزق کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے مغفرت کے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ جزاک اللہ بھائی۔ اچھا، جب اپنے ہاتھوں سے رزق کے دروازوں کو بند کر دیا، جب اپنے ہاتھوں سے مغفرت کے دروازوں کو بند کر دیا، اور جب کچھ کر نہیں پائے، اب سڑکوں چوراہوں پہ کہتے ہوئے نظر آئے ہمارے ماں باپ نے ہمیں کچھ دیا ہی نہیں۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے اگر کوئی صاحب ایسے یہاں بیٹھے ہوں، ہاں اگر کوئی یہاں ایسا بیٹھو اس کی طرف دیکھیے گا نہیں، ہر بستی میں 2-4 ایسے پائے جاتے ہیں۔ اچھا ہاں سن لیے، ہمارے ماں باپ نے ہمارے باپ نے ہمیں کچھ دیا ہی نہیں۔ ایک صاحب دہلی میں مل گئے، رہنے والے کہاں کے وہ بھی نہیں بتاؤں گا، کیونکہ مثال کے ذریعے آپ کے ذہن معتبر کے قریب آنا ہی میرا مقصد ہے سرکار۔ ایک صاحب دہلی میں ہیں، ہمارے بہت قریبی ہیں، ان کے 4 بیٹے ہیں۔ اچھا ایسے لوگ ہم ہی لوگوں کو ملتے ہیں، یہ بڑی مصیبت ہے۔ تو دہلی میں جو صاحب ہیں ان کے 4 بیٹے ہیں، انہوں نے ایک کو ڈاکٹر بنایا، ایک کو انجینئر بنایا، ایک کو امریکہ بھیجا۔ اچھا قبلہ شاکر صاحب، آج کل ہمارے امریکہ جانے کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے جنت کا ٹکٹ مل گیا ہو، کہ امریکہ میں اچھا اب میں چوتھا بیٹا کہاں ہے؟ کہ قبلہ وہ چوتھا بیٹا چھوٹا والا جس سے آپ 6 سال پہلے ملے تھے جو اشرا پڑھنا چاہا، ہاں کہ ماشاءاللہ اب تو وہ نوئیڈا میں ہو گیا ہے پولیس میں ماشاءاللہ۔ اور قبلہ چاروں بیٹوں نے مل کر میرے لیے غازی آباد کی مین سٹی میں، کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہوں گے، میرے لیے صوفے کا شو روم بنوا دیا، صوفے کا شو روم بنوا دیا۔ قبلہ بڑی کامیاب زندگی ہے۔ کہ کیسی زندگی ہے؟ کہ مولانا صبح نکل جاتے ہیں شاپ پر، شام کو آتے ہیں کھاتے ہیں سو جاتے ہیں۔ کیسی زندگی ہے؟ کہ صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں کھاتے ہیں۔ کمال صاحب یاد رکھیے گا، اگر اللہ کو کھلا کر سلانا ہوتا تو جانور پہ روک دیتا، انسان نہیں بناتا۔ اللہ 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 کہاں تک بات جا رہی ہے؟ اللہ کو کھلا کر سلانا ہوتا تو اللہ جانور پہ روک دیتا، انسان نہیں بناتا۔ للہ فکر کرو، اللہ نے آپ کو انسان سے اتنا حساس کیوں بنایا؟ اس لیے کہ کھاؤ سو جاؤ۔ اچھا تو صبح ارلی مارننگ نماز کے بعد میں اٹھا، نماز پڑھی تو صبح بیٹے کی نائٹ جاب تھی چھوٹے والے کی، وہ آ گیا، اسے پتہ چلا مولانا صاحب آئے تو ڈریس پہنے قبریں کے اندر آئے، کہا یہ مولانا باہر آئی۔ اب جیسے ہی باہر لائے، اچھا جب میں آیا تو رات ہو رہی، تب جو باہر آیا فجر کا وقت اجالا، قبلہ گھر دیکھ رہا ہے، گھر، اب جو گھر دیکھا تو واقعی گھر، اور میری آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ کہا قبلہ دلی میں ایسے 3 گھر ہیں ہمارے، یہ تینوں کے تینوں، گاؤں میں بھی ایسے 2 گھر ہیں، یہ سب کچھ میں نے بنوایا ہے، میں نے۔ ابا کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، نہ دیا نہ بنایا۔ چہرے تو بول رہے ہیں۔ قبلہ یہ دیکھ رہے ہیں مرسڈیز کھڑی ہے ماشاءاللہ، قبلہ ایسی 2 گاڑیاں، ایک آڈی بھی ہے گاؤں میں بھی ماشاءاللہ، قبلہ میری دم پر ہے، میں نے بنایا ہے، میں نے۔ ہمارے باپ نے کچھ بنایا ہی نہیں، کچھ دیا ہی نہیں۔ اب چہرے دیکھوں گا کیونکہ اب میں چھٹے امام کی حدیث سنانے والا ہوں۔ ایک صلی اللہ پڑھے محمد والے اتنے، اللہ نہ کرے یہاں کوئی ایسا ہو، لیکن اب میں حدیث چہرہ تو بتا دے گا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا نے ہمیں کہا دیا، ایسے ہی لوگوں کے لیے چھٹے امام نے فرمایا تمہارے باپ کا تمہارے اوپر سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ اس نے اپنا نام لکھنے کی اجازت تمہیں دے دی۔ اپنا نام لکھنے کی اجازت تمہیں دے دی۔ اچھا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ سوچ رہے ہیں بیچارے منگلور کے کسی شریف باپ نے آپ کو اپنی بیٹی دے دی اس لیے کہ گورنمنٹ جاب میں تھے، خطیب تھے، ذاکر تھے، عالم تھے، علامہ تھے، شاعر تھے، نوخواں تھے، کیا تھے؟
डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, अफसर थे, जमींदार थे, अमीर थे, ठेकेदार थे, बिल्डर थे, क्या थे? इसलिए दे दी किसी ने अपनी बेटी। मियां साहेब होश के नाखून खरीदो, अगर बाप ना हो कोई अपनी बेटी भी ना दे। अच्छा सुन लीजिए, अच्छा ये जबान की बात अगर उलमा ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अच्छा एक जाहिलाना मुहावरा अक्सर बोला जाता, ये मुहावरा चचा जान ना कुरान से साबित, ना हदीस से साबित, ना रिवायत से साबित, ना तारीख से साबित। और जबरदस्त एक मुहावरा हमारे माशरे में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कि वो कामयाब मर्द के पीछे मैं कहां से अच्छा बोला जाता नहीं बोला जाता? ये जाहिलाना मुहावरा है या नहीं है? क्या बोला जाता है कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तुम्हें शर्म नहीं आती है कहते हुए? एक बाप ने पूरी जवानी तुम्हारे नाम कर दी ना, मैं कहां से लफ्ज लाऊं यार? है तुम्हारे बाप ने पूरी जवानी तुम्हारे नाम कर दी और तुम कह रहे हो कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता नहीं, जबकि हकीकत ये है कि औरत ढूंढती उसी मर्द को है जो कामयाब होता है। मैं कहां से लफ्ज लाऊं कसम खुदा की? नहीं आपकी आवाजें हल्की हैं, तुम लोगों का कद बहुत बड़ा है। औरत ढूंढती उसी मर्द को है जो कामयाब होता है। माँ बाप बना रहे कामयाब। अच्छा बताइए, काश्तकार अफराद तशरीफ फरमाए, जब कभी भी कोई किसान बीज को बोता है, किसान बीज को बोता है, तो हुजूर वाला किसान की निगाह बीज पे नहीं होती बल्कि आने वाले फल पे होती है। और डायरेक्ट फल नहीं आता, जमीन का सीना फटता है, हरी सी कोपल बाहर आती है, कोपल पौधा बनती है, पौधा दरख्त बनती है, दरख्त समरावर होती है, तब जाके फल खाने को नसीब होते हैं। अच्छा सोच के बताइए, भले आप थक गए इसलिए मैं इख्तिताम की मंजिलों पे आ जाऊंगा। अच्छा मुझे बताइए, अगर उस पौधे पर मुसलसल शबनम की बूंदें पड़ती रहे, किबला पौधा तब भी बर्बाद हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बर्बाद? और अगर उसमें मुसलसल शबनम की बूंदों के बाद सूरज की शुआएं भी मुसलसल पड़ती रहे, तब भी पौधा बर्बाद हो जाएगा। भाई इंसाफ करिए ना, अगर शबनम की बूंदे 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 ही बूंदे पड़ती रहे तो भी बर्बाद, सूरज शुआएं वो भी पड़ती रहे तब भी पौधा बर्बाद। यानी भैया जितनी जरूरत पौधे को दरख्त बनने के लिए शबनम की बूंदों की है, उतनी ही जरूरत सूरज की शुआओं की है। यही वजह है अल्लाह ने बच्चे को परवान चढ़ाने के लिए बच्चे की जिंदगी में शबनम की सूरत में मां के किरदार को रखा, सूरज की सूरत में बाप के किरदार को रखा। तालीम की जिम्मेदारी बाप के सुपुर्द की, तरबियत की जिम्मेदारी मां के जिम्मे रखी अल्लाह ने, ताकि तुम मुकम्मल इंसान बन जाओ, मुकम्मल इंसान बन जाओ। अच्छा मसला यही तो है सरकार, 12 बच्चे तो बच्चे होते, हम भी किसी के बच्चे हैं और हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अक्सर बच्चों को भूलने की बीमारी होती है, और बच्चे जब छोटे हों तो माँ बाप को बच्चों की भूलने की बीमारी बहुत अच्छी लगती है और माँ बाप भी खुश भी होते हैं। लेकिन माँ बाप को बच्चों की भूलने की बीमारी उस वक्त तकलीफ देती है जब बच्चे बड़े होते हैं, तो ये बीमारी भी बड़ी हो जाती है। और ये भूलने की बीमारी क़िबला इतनी बड़ी हो जाती है जब ये नया घर बनवाते हैं ना, उस घर में माँ बाप का कमरा बनवाना भूल जाते हैं। अरे मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं आप सोचिए भाई, आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, इंजीनियर के पास जाएंगे, नक्शा बनेगा नक्शा, ये कौन सा, तो ये डाइनिंग हॉल, ये गेस्ट रूम है, ये चाइल्ड रूम, ये फुला रूम। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते होंगे जो जानने के बाद का ये पेरेंट्स रूम है। एक बाप ने पूरी जवानी तुम्हें दी है, माफ करना मेरे कौम के जवानों, भाई प्लीज आई टू आई कांटेक्ट, बहुत दिल से कह रहा हूं, मुझे ना देखो, मेरा चेहरा ना देखो, मेरे हाथों को देखो। मैं जाती तजुर्बे की बुनियाद पर ये बात कह रहा हूं, जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनसे बड़ा अमीर कोई नहीं है। हाँ, उनसे बड़ा कोई अमीर है ही नहीं जिनके माँ बाप जिंदा है। बिल्ला भाई प्लीज, हाँ, जिनके माँ बाप जिंदा है और जिनके गुजर गए, दोनों मुझे देखो, मुझे नहीं, मेरे हाथों को देखो।
میں کہہ رہا ہوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں خوب خدمت کرو. مجھے نہ دیکھو، میرے ہاتھوں کو دیکھو. میں کہہ رہا ہوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں خوب خدمت کرو. خوب خدمت کرو، خوب خدمت کرو، خوب خدمت کرو. جب دنیا سے چلے جائیں اسی دست خدمت کو دست دعا بنا لو. نہیں، میری باتیں ضائع ہو رہی سرکار، مجھے لگے کہ میری بات پہنچ رہی ہے، مجھے لگے کہ میری بات پہنچ رہی ہے. اسی دست خدمت کو دست دعا بنا لو. قوم کے جوانوں یاد رکھو، جب تمہیں یہ لگنے لگے تمہارے ماں باپ کسی کام کے نہیں رہے، اسی وقت سب سے زیادہ کام کے ہوتے ہیں. تمہیں لگتا ہے بال سفید ہوگا، پیرلائز ہو گیا اور زبان سے لال ٹپک رہی ہے، کمر جھک گئی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، رات میں کھانستے ہیں، جاگتے ہیں، دروازے کے آگے آگے آتے ہیں. جب تمہیں یہ لگنے لگے تمہارے ماں باپ کسی کام کے نہیں رہے، اسی وقت سب سے زیادہ کام کے ہوتے ہیں. میں بتاؤں کیسے؟ وہ ایسے، وہ اس لیے کہ جو کچھ تمہارے باپ نے تمہارے لیے جوانی میں کیا وہ اس پر واجب تھا، کیونکہ وہ تمہارا کفیل تھا. میں راضی. دیکھو آپ بولو یا نہ بولو، یہ علماء بول رہا ہے. اچھا یہ بزرگان بول رہا ہے، کیوں بول رہا ہے؟ دیکھیں بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. ہاں قبلہ، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ بات نہیں کرتے، کم لفظوں میں زیادہ بات. نہج البلاغہ میں مولا کا چھوٹا سا قول ہے. مولا نے فرمایا بولو تاکہ اچھا اب تو وہ بھی بولے جو ابھی تک نہیں بولے تھے. اس کا مطلب یہ قوم بے عمل نہیں ہے، بے خبر ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ماشاءاللہ آپ بے عمل نہیں ہیں، بے خبر ہیں. حدیث موجودہ امام نے کیا فرمایا؟ بولو تاکہ. اب جو بول رہے ہیں باعمل بھی ہے، باخبر بھی ہے. کہ کیسے؟ کہ ان کو پتا ہے کہ اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کی چابی ہے، اور جب تالا کھلتا ہے تب پتا چلتا ہے دکان کوئلے کی ہے یا ہیرے کی ہے. نہیں سن لو یار، نہ میں بار بار آنے والا ہوں، نہ یہ باتیں بار بار ہونے والی ہیں. سن لے، جو کچھ تمہارے باپ نے تمہارے جوانی میں کیا وہ اس پہ واجب تھا، کیونکہ چچا جان اس وقت وہ آپ کا کفیل تھا، وہ تمہارا کفیل تھا. لیکن اب زمانہ بدلا ہے، حالات بدلے ہیں، ماحول بدلا ہے، کئی سالوں کے بعد سال بدلا ہے. اب اس کی جوانی بڑھاپے میں آ گئی ہے، تمہارا بچپنا جوانی میں آ گیا ہے. پہلے وہ تمہارا کفیل تھا، اب تم اس کے کفیل ہو. میں کہاں سے لفظ لاؤں؟ پہلے وہ تمہارا کفیل تھا، اب وہ بستر پہ آ گیا، اب تم اس کو کفیل ہو. اب تم اس کے کفیل ہو. اسی کو قرآن کی زبان میں کہا جاتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر میری تقریر بوجھ نہ بن رہی ہو تو دو چار باتیں اور کہہ دوں، سنو گے تو سلوات بھی تو سنا دو. محمد و آل محمد. سن لے، کچھ دیر اور برداشت کر لے سرکار، کیونکہ معاف کریے قبلہ حسن صاحب، قبلہ جو مجھے جانتے وہ جانتے ہیں. میں قطن، آپ مجھے لا چاہتے ہو، میں بھی آپ کو بہت چاہتا ہوں. میں قطن قبلہ اپنے قوم کے جوانوں سے نہیں کہتا کہ مجھے فالو کرو. مجھے قوم کی علمداری کا شوق نہیں ہے. آپ مجھے فالو کرو نہ کرو، کم سے کم جو پڑھ رہا ہوں اس کو سرچ تو کرو. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ نہ کرو فالو، سرچ کرو جو پڑھ رہا ہوں. آیا معاشرے میں یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ سال میں 2 بار ماں باپ کی یاد آ رہی ہے. 40ویں برسی کی مجلس میں ماں باپ سے محبت کا اثر، کسی خطیب نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ ماں باپ سے محبت کا اظہار فاتحہ والے تخت پہ ہو رہا ہے. ماں باپ سے محبت کا اظہار فاتحہ والے تخت پہ ہو رہا ہے. کا کیا؟ دنیا بھر کی لوازمات، دنیا بھر کی ڈشز، دنیا بھر کے فروٹس، دنیا بھر کے ڈرائی فروٹس سجا کے رکھے جا رہے ہیں. کسی عالم دین نے بڑا اچھا جملہ کہا، اللہ اس کو اس کا اجر دے. وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کے فاتحے میں اچھے سے اچھا کھانا رکھنے کا حق اسی اولاد کو ہے جسے زندگی میں کھلایا ہو. میں سمجھ رہا ہوں سب نہیں بولیں گے. صلوات بھیجے محمد آل محمد پر. کچھ لوگ پریشان ہو گئے ہیں. سن لی جو بات آ گئی. آپ سوچ رہے ہو
کہ کسی نے اپنی بیٹی دے دی اس لیے کہ بہت بڑے پیسے والے تھے. چھوڑیے ساری باتیں. بھائی اسکول میں جاتے ہو, اسکول میں اچھا آپ نہ جاتے ہو بچوں کو لے کے تو جاتے ہو اسکول میں. اسکول میں جب جاتے ہیں بچے کا داخلہ کرانے کے لیے فارم بھرا جاتا ہے. فارم کوئی بھی کلاس ہو, LKG UKG, لٹل کڈس گارڈن, اپر کڈس گارڈن, کوئی بھی کلاس کا آپ فارم بھریے. فارم میں سب سے پہلے سب سے اوپر آتا ہے بچے کا نام. اب بچے کے نام کے فوراً بعد, اب تو بول دو یار, میں تو آپ کو زبان کی عبادت کا موقع دے رہا ہوں. بھائی بچے کے نام کے فوراً بعد, اچھا کسی, یہ بھی میرا جملہ نہیں ہے, میں نے کہیں ون چینل پہ کہیں میں نے سنا تو آپ کو سنا دیتا ہوں. تو بہرحال جس کا نام تو میرے ذہن میں نہیں کس علامہ کا, بہرحال اللہ جو بھی ان کو اس کا اجر معین کرے, اور یہی امانت داری جس کا جو ہے اس تک جانا چاہیے, اور جو اپنا ہو اپنا کھل کے پڑھنا چاہیے, سن لے. اچھا بتائیے, اگر اسکول والے فارم پر باپ کا نام نہ ہو تو کیا اسکول میں داخلہ ملے گا؟ نہیں ملے گا جی نہیں ملے گا, نہیں ملے گا. تو یار فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ جب باپ کے نام کے بغیر دنیا کے اسکول میں داخلہ نہیں ملتا تو جنت میں داخلہ کہاں سے مل جائے گا؟ چلو چلو چلو, اب اس کے آگے میرے بھی کچھ جملے سن لو تاکہ کچھ باتیں آپ کے لیے کافی ہو جائیں. اچھا یہ تو رہی زندگی, جب میر صاحب, سید صاحب, خان صاحب, کوئی بھی صاحب جب قبر میں پہنچے, قبر میں تو قبر میں منکر نکیر سے پہلے آئے مولوی صاحب. میں کیا کہہ رہا ہوں. اچھا قبر میں کتنے فرشتے آتے ہیں؟ 2 نہیں آتے بھیا, 4 آتے ہیں. منکر و نکیر, مبشر و بشیر ہے. 2 کے جانے کے بعد 2 آتے ہیں بعد میں بشارت دینے کے لیے. تو لیکن منکر نکیر سے پہلے آئے مولوی صاحب. اچھا تلقین جتنی زندوں کے لیے بھی, جتنی مردوں کے لیے اتنی زندوں کے لیے بھی ہے. زندوں کو بھی چاہیے کہ زیادہ جب قبرستان میں جائے تو یہاں وہاں بیٹھ کے خام و خواہ کی باتیں نہ کریں. اس لیے کہا گیا قبرستان میں جاؤ, بیٹھ کے تلقین سنو اور دیکھو جیسے وہ مردہ لیٹا ہے کل تمہیں بھی ایسے لیٹنا ہے. سن لیجیے بھائی, قبر میں لٹایا گیا, کینچی لگائی گئی. کینچی لگانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اسمع, افہم, سن. سمجھ فعل امر ہے, واجب ہے. چوچرا کچھ نہیں, سننا ہے تو سنو, سنو, سن. بھائی پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہے. قبلہ سنایا اس کو جاتا ہے جس کا کان ٹھیک ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, سنایا اس کو جاتا ہے جس کا کان ٹھیک ہو. سمجھایا اس کو جاتا ہے جس کا دماغ ٹھیک ہو. یہی تو ہم دنیا کو بتا رہے ہیں. ارے جو قوم اپنے مردے کے دماغ کو خراب نہ مانے, اپنے نبی کے دماغ کو کیسے خراب مانے؟ جو قوم اپنے مردے کے دماغ کو خراب نہ مانتی ہو, اپنے زندہ نبی کے دماغ کو کیسے خراب مانے گی؟ اگلی بات سن لے. کینچی لگی, کینچی لگنے کے بعد کیا کہا؟ اسمع, میں بھی تھک گیا ہوں, کئی راتوں کا جاگا, مسلسل سفر ہے سرکار. محمد وآل محمد صلی اللہ اب تو جاؤ جاؤ. مولا آپ کو سلامت رکھے, جزاک اللہ. اللہ آپ کو کل عمر عنایت فرمائے. تھوڑا سا آپ بھی ان کے ساتھ ساتھ جاگ جائیں. اور یہ نعرہ ہی جگانے والوں کے لیے لگایا گیا اور جاگنے کے لیے لگایا گیا. کیا لگایا؟ لبیک یا حسین. لگتا ہے, لگتا ہے, اور کیا نہ لگتا ہے؟ حسینیت. کہیں یہ نعرہ نہیں لگتا, لگتا تو ہے لیکن اکثر نعرہ کیا لگتا ہے؟ حسینیت زندہ باد. یہ نعرہ بہت کم لگتا ہے نا, حسین زندہ باد. نعرہ اکثر کیا لگتا ہے؟ حسینیت میں حسین تو آ گئے, حسینیت زندہ باد. جزاک اللہ. یزیدیت نہیں سمجھتے کبھی نعروں کی حقیقت کو. حسینیت زندہ باد یعنی نماز زندہ باد.
حسینیت زندہ باد یعنی روزہ زندہ باد، حسینیت زندہ باد یعنی حج زندہ باد، حسینیت زندہ باد یعنی یتیم پروری زندہ باد، حسینیت زندہ باد یعنی حج زکات خون زندہ باد، یزیدیت مردہ باد یعنی غیبت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد یعنی حسد مردہ باد، یزیدیت مردہ باد یعنی دھوکہ مردہ باد۔ خوب نعرے لگتے ہمارے یہاں لبیک یا حسین لگنا چاہیے۔ لبیک یا حسین کا مطلب ہی یہی ہے، مولا جھوٹ بولتے تھے اب نہیں بولیں گے، غیبت کرتے تھے اب نہیں کریں گے، حسد کرتے تھے اب نہیں کریں گے، دھوکہ دیا تھا اب نہیں دیں گے، عزا خانوں کی زمینیں کھائیں گی لوٹا دیں گے، قبرستانوں کی زمینیں کھائیں گی، سب کی زمینیں کھائیں گی۔ یہ ہے لبیک یا حسین۔ مولا دھوکہ دیا تھا اب نہیں دیں گے، بہنوں کی میراث کھائی تھی مولا لوٹا دیں گے۔ اچھا خوب لعنتیں کرتے قاتلان بی بی زہرا پر، کرنا چاہیے۔ غاصبین پہ لعنت کرتے ہو، نام لے کے تو لعنت نہیں کرتے۔ لعنت کے لیے نام بھی نہیں لیا جاتا، ہم کیوں لے جب اللہ نے نہیں لیا قرآن میں؟ اور لعنت تو اپنا مستحق خود ڈھونڈ لیتی ہے۔ ہاں 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 ہاں، لعنت تو اپنا مستحق خود ڈھونڈ لیتی ہے۔ اگر تم نے بھی بہنوں کا حق کھایا ہے، شہزادی نے دربار میں جا کر قیامت تک کی آنے والی بیٹیوں کی میراث کو بچایا ہے۔ وقت نہیں ہے، شہزادی کی ذات موضوع نہیں ہے، موضوع یہاں پر یہ ہے جو مجھے پڑھنا ہے، اور ختم ہو گئی میری بات۔ 3 حصوں میں تقریر ہونا تھی نا، پہلا حصہ موت والا بہت پہلے مکمل ہو گیا، آپ کو پتہ نہیں چلا میں کب والدین پہ آ گیا، والدین کا مرحلہ مکمل ہو گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا میں کب جوانوں تک آ گیا، اور کتنی دیر میں مصائب تک پہنچوں گا وہ بھی خبر نہیں ہونے والی۔ بس صبر کرنا، روش ادراک سے ہٹ کے میں تقریر کر رہا ہوں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، میں یہ سوچ کے مجلس نہیں پڑھتا کہ مجھے دوبارہ بلواؤ یا نہ بلواؤ، کیونکہ جو جانتے یہ سب بیٹھے جانتے ہیں سال بھر ٹائم نہیں میرے پاس، میں کیسے ٹائم نکال کر آپ کی نوکری کے لیے آیا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں آپ سب کا نوکر ہوں، آپ کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں، آپ کے پیروں کی دھول میری آنکھوں کا سرما ہے، بہت قیمتی بہت امپورٹنٹ ہے آپ۔ بھائی کیچی لگی کیا کہا اسما؟ افہم آگے کیا ہے میں بولوں گا یا ہاں یہ آواز آئی ہے؟ بھائی کیچی لگی تو کیا کہا اسما؟ افہم یا فلاں ابن فلاں۔ تم نے غور ہی نہیں کیا، زندہ تھے تو باپ کا نام، مجلس تو وہی ہے، تم آگے بڑھ گئے، زندہ تھے تو باپ کا نام، مر گئے تو باپ کا نام، یعنی جو مرنے کے بعد بھی اولاد کی عزت بچا لے اسے باپ کہتے ہیں۔ اور تم کہہ رہے ہو ہمارے باپ نے ہمیں کیا دیا، ہماری ماں نے ہمیں کیا دیا، کیا نہیں دیا؟ بہت اچھے۔ اچھا انہوں نے تو بہت کچھ دیا، تم بتاؤ تم نے کیا دیا، کیا دیا تم نے؟ کیونکہ آج ہمارا قوم کا نوجوان اتنا لومڑی مزاج ہو چکا ہے، میں کیا کروں، میری زبان سخت ہو تو معاف کریے گا، کیونکہ بزرگوں سے کوئی خطاب نہیں، نوجوانوں کے لیے لفظ استعمال کر سکتا، اتنی لومڑی مزاج ہو چکی ہے کہ بلا جہاں آتی ہے قول کی باری، زبان چلانے کی باری، 70 صفوں کو چیریں گے، قوم کے بزرگوں کو پیچھے کر دیں گے۔ نوجوان مجھ سے کہہ رہے تھے قبلہ بہت دل ہے آپ کو سننے کا، سن لو سرکار، اب کتنے لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہیں مجھے؟ آج مسئلہ یہی تو ہے سرکار، اتنے لومڑی مزاج ہوگا جب آپ کی زبان چلانے کی باری کیا کہتے ہیں، جہاں علی وہاں ہم، لیکن جیسی آتی ہے عمل کی باری پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں کہاں علی۔ بڑے معصوم نظر آ رہے ہیں، لیکن تقریب ختم ہو رہی، کیوں؟ مسئلہ یہ ہے آج ہمارے قوم کے جوانوں کو وہ علی نظر آتا ہے، وہ علی جس نے 2 انگلیوں سے درِ خیبر اکھاڑا۔ اچھا کچھ اللہ جانے کچھ معاشرے کے بے ایمان سود خور امیر ہمارے بھی ایسے پیدا ہوتے ہیں، خیبر و خندق کم پڑھا جائے، کوئی رسول اللہ حدیث کہا گئے تھے کہ 2023 تک پڑھنا، اس کے بعد خیبر و خندق نہ پڑھنا۔ خیبر و خندق میں بھی تبلیغ ہے، تم نے سنا ہی کہاں ہے بھائی، جب مولا آئے
مرحب کے مقابلے میں کیا کہا؟ اور ہر میدان میں علی نے کیا کہا؟ ہر میدان میں علی نے کہا ہے میرا نام علی ہے. اچھا بتائیے مولا علی کا نام علی ہے یا حیدر ہے؟ سلامت رہیے. نام علی ہے، حیدر تو لقب ہے. لیکن پھر کیوں کہا مرحب کو کہ میں حیدر ہوں؟ جیسے اور میدان میں کہا تھا میں علی ہوں، یہاں بھی کہتے میں علی ہوں. حیدر کیوں کہا؟ نہیں، مرحب کو اس کی ماں کی وصیت یاد دلائی اور تمہیں پیغام دیا اگر دشمن ہی کیوں نہ ہو اس کو دھوکے میں نہ رکھا جائے. دشمن ہی کیوں نہ ہو اس کو غفلت میں نہ رکھا جائے. یہ علی پیغام دے رہے ہیں. تم تھوڑی سی زمین کے لیے بھائی کو دھوکہ دے رہے ہو، تھوڑی سی زمین کے لیے بہنوں کا حق کھا رہے ہو، پڑوسیوں کا حق کھا رہے ہو. علی خیبر میں پیغام دے رہے ہیں اگر دشمن ہی کیوں نہ ہو اسے دھوکے میں رکھنا سیرت علی نہیں ہے. سروں کو اٹھاؤ. میں دیکھوں گا کتنے جملوں کے قدردان یہاں بیٹھے ہیں. اختتام تقریر میں آخری چند فکرے اور میں مجلس کو اختتام کی منزلوں پر لے جانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. تو میں وہ نظر آ وہ لی جس نے 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑا. معاف کرنا میرے قوم کے جوان، آپ سے 10 قدم آگے ہے میرا عقیدہ. جب ہم فضائلوں کی کتاب کو پڑھتے ہیں نا، میں اپنے دل کی بات ممبر سے کہہ رہا ہوں، میں فضائل کی ہی کتاب پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں سجدہ کر کے. پروردگار تو نے ایسا علی دیا ایسا علی دیا کہ جس کے دامن پر پیبند تو ہے، کردار پہ دھبا نہیں ہے. ایسا علی نہیں. اب معاف کریے گا حضور والا، معاف کریے گا. جسے مولوی سجدہ کرے اسے اللہ نہیں کہتے، جسے علی سجدہ کرے اسے اللہ کہتے ہیں. جسے علی سجدہ کر رہا ہے. ہماری معرفت کہاں اور علی کہاں سرکار؟ تمہیں وہ علی تو نظر آ رہا، وہ علی. میں دیکھوں کس کو اپنے مولا سے کتنی محبت ہے. سروں کو اٹھاؤ، مجھے دیکھو بھائی پلیز. دل تو ہے تمہارے دل میں اتر کے پڑھو. دل میں بھی نہیں بلکہ دل میں کمرہ ہوتا جسے کہتے ہیں فواد، جہاں بس اور بس ولایت علی ہوتی ہے. فواد کے دروازوں کو کھولو. اذن دخول چاہ رہا ہے یہ جملہ تمہارے دلوں میں اترنے کے لیے. سروں کو اٹھاؤ. تمہیں وہ علی تو نظر آ رہا ہے جس نے 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑا. یہ علی نظر نہیں آ رہا جو کنواں کھود رہا ہے؟ یہ علی نظر نہیں آ رہا جو مزدوری کر رہا ہے؟ اے منگلور کے نوجوانوں، بہت دل سے جملہ کہہ رہا ہوں، کاش کے سننے والوں کو ایسا لگے کہ منگلور میں رات میں بھی دن ہو گیا. جملے کا استقبال ایسے کرنا. سروں کو اٹھاؤ اور جملہ سنو اور یاد رکھو علی کا 2 انگلیوں سے در خیبر کا اکھاڑنا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ علی کا علی ہو کر میسم کی دکان پہ بیٹھنا بڑی بات ہے. میں نے بہت اہم بات عرض خدمت کی ہے. علی کا 2 انگلیوں سے در خیبر کا اکھاڑنا بڑی بات نہیں ہے. علی کا علی ہو کر میسم کی دکان پہ بیٹھنا بڑی بات ہے. تو میں وہ علی تو نظر آ رہا ہے جو 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑ رہا ہے. یہ علی نظر نہیں آتا جو مزدوری کر رہا ہے. تمہیں وہ علی تو نظر آ رہا ہے جو میدان جنگ میں مسکرا رہا ہے. یہ علی نظر نہیں آتا جو محراب عبادت میں گریہ کر رہا ہے. تمہیں وہ علی تو نظر آ رہا ہے جو مرب و اندر اور امر بن عبدالوت کو پچھاڑ رہا ہے. یہ علی نظر کیوں نہیں آتا جو غریب یتیم بیواؤں کو دیکھ کر رو رہا ہے. مجھے استاد محترم قبلہ نعیم عباس صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے، سن لے. وہ کہتے ہیں تم کیا سمجھو گے علی کے دوست کو؟ علی کے دوست تو بہت اوپر کی چیز ہے، پہلے علی کے قدموں کو سمجھ لو. علی کے دوست پر غریب یتیم بیواؤں کا بوجھ ہے. جس نے کبھی غریبوں کی مدد نہ کی ہو، جس نے پیسہ ہونے کے باوجود کسی غریب پڑوسی کی دوائی کے ذریعے مدد نہ کی ہو، جس نے پیسہ ہونے کے باوجود کسی یتیم بچے کی فیس نہ بھری ہو، وہ کیا سمجھے گا علی کو؟ علی کے دوست بہت اوپر کی چیز ہیں. نوجوانوں برا نہ مانو، آہستہ سے کہہ دوں، اور برا بھی مان جاؤ تو معافی نہیں. آہستہ سے کہہ دوں، علی نے مزدوری کر کے تمہیں پیغام دیا ہے. میں علی
محنت کرنے والوں کا مولا ہوں، مفت خوروں کا مولا نہیں ہوں۔ یہ 24 28 32 سال کی ایج گاڈ گفٹ ہے تمہارے لیے، یہ نعمت ہے، اس میں تم اس کو برباد کر رہے ہو۔ اس کے بعد کرو ہمارے ماں باپ نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ ایک لمحے کے لیے سکون کے ساتھ آخری کے 5 منٹ مجھے سنو، سروں کو اٹھاؤ اور مولا کی بارگاہ میں میرے ساتھ چلو۔ اے خالق نہج بلاغہ، اے خطیب منبر سلونی، اے ہم شیعوں کی جان، اے ہمارے مولا ہے، ہمارے آقا، اے حسنین کے بابا، آپ تو سخی ابن سخی ہو، ہے یا نہیں؟ کریم ابن کریم۔ اچھا جو نہیں بول رہے ان کو کیا عقیدہ؟ بھائی مولا سخی ابن سخی ہے یا نہیں؟ کریم ابن کریم۔ میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، ورنہ مجلس ہو جاتی پھر لوگ بار مجلس کے کہتے اچھی تو بڑی پڑھ لمبی پڑھ دی، اس لیے میں یہاں قبلہ سمیٹوں گا۔ بھائی مولا سخی ابن سخی ہے یا نہیں؟ کریم ابن کریم، سلطان بن سلطان ہے نا؟ یقین ہے نا؟ تو کبھی تم نے سوچا ہمارا مولا چاہتا تو بڑے بڑے محلوں میں رہ سکتا تھا؟ میں کیا کروں، میں اصالہ ثواب پڑھنے آیا ہوں، کوئی اور مجلس ہوتی اس کو عنوان الگ ہوتا سرکار ہے۔ ہمارا مولا قبلہ چاہتا بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہ سکتا تھا، بڑے بڑے محلوں میں رہ سکتا تھا، رہ سکتا تھا، رہ سکتا تھا، رہا نہیں رہا۔ کس کی وجہ سے؟ ہم سب کی وجہ سے، تاکہ ہمارا شیعہ امیری کو عزت اور غریبی کو ذلت نہ سمجھے۔ نا یہ جملے بتا رہے ہیں کہ آپ تھک گئے ہیں۔ تاکہ ہمارا شیعہ امیری کو عزت اور غریبی کو ذلت نہ سمجھے، حضور والا ہمارے مولا نے چٹائی پر بیٹھ کے یہ پیغام دیا ہے کہ یاد رکھو اللہ کی نگاہ میں غریبی ذلت نہیں ہے، سود خوری ذلت ہے۔ اللہ کی نگاہ میں غریبی ذلت نہیں ہے، بے ایمانی ذلت ہے، جھوٹ ذلت ہے، دھوکہ ذلت ہے۔ آخری 10 سیکنڈ پھر مجھے بتا دو، اب سب مل کے بتا دینا، ہمارا مولا سخی ابن سخی ہے یا نہیں؟ جی ٹھیک ہے، کچھ جملے یاد آ رہے تو پڑھتا چلو۔ کائنات میں بڑے بڑے سخی ہیں، لیکن 2 سخی ایسے ہیں جن کے جیسا کوئی سخی ہے ہی نہیں۔ ایک نانی ہے، کیا بات ہے، ایک نواسا ہے، ایک نے زر 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 ہی زر دیا، ایک سے ایک سر مانگا تھا۔ اچھا یزید نے جو کربلا میں بیعت مانگی امام حسین سے، اس بیعت کے جواب میں کربلا میں کتنے شہید ہوئے؟ میں بھی تو دیکھوں آپ کی کتنی نگاہ تاریخ پر ہے۔ بیعت کے جواب میں کربلا میں کتنے شہید ہوئے؟ کتنے؟ 72؟ نہ بابا نہ، بیعت کے جواب میں کربلا میں ایک شہید ہوا ہے، ایک فقط حسین، باقی 71 محبت حسین میں شہید ہوئے ہیں۔ میں کہاں سے لفظ لاؤں آپ کے لیے؟ اسی کو معرفت کہتے ہیں۔ کیوں؟ امام حسین نے کیا کہا؟ تم چلے جاؤ، یہ تمہارے خون کے پیاسے نہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں۔ حسین بیعت کے جواب میں ایک حسین شہید ہوئے، 71 محبت حسین میں شہید ہوئے۔ اچھا سروں کو اٹھاؤ، جملے کا استقبال کرو، پھر مجھے بتاؤ ہمارا مولا سخی ابن سخی ہے یا نہیں؟ لیکن حسین جیسا سخی دنیا کہاں سے لائے گی؟ اور منگلور والوں یاد رکھنا، ہو سکتا جملہ سنو، لیکن اب تو مصیبت یہ آ گئی ہے کہ خطیب بعد میں پہنچتا ہے، مجلس پہلے پہنچ جاتی ہے۔ اگر پہنچ گئی تو کس میں، لیکن سن لے، امام حسین سخی ہے یا نہیں؟ ہے نا بھیا؟ حسین صرف سخی ہے نہیں، سخی بناتے بھی ہیں۔ آہستہ سے پڑھ دیتا ہوں، دنیا سن چکی ہے، تم آہستہ سے سن لو۔ حسین صرف سخی ہے نہیں قبلہ، حسین سخی بناتے بھی ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو مجلس کے بعد دیکھو، اگر تمہارے منگلور کا کوئی غریب سے غریب آدمی تبرک بانٹنے کے لیے کھڑا ہو جائے، ہر امیر اس کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا۔
کی سخاوت نہیں تو اور کیا ہے. نہیں آپ تھک گئے اس لیے ختم ہو رہی ہے. جی مولا زندگی دے. یا رسول اللہ. لبیک یا تھکوڑی ختم ہو گئی ہے بس. جیو مل کے بس میرا عزیز. وہ 10 سیکنڈ میں واپس آ رہا ہوں والے سوال والے. پھر بتائیں مولا علی سخی ابن سخی ہے یا نہیں؟ کریم ابن کریم، سلطان ابن سلطان. سروں کو اٹھاؤ خوش ہو جاؤ. چلو ایک لمحے کے لیے سب مل کر میرے ساتھ بارگاہ باب العلم میں چلو. ہاتھوں کو جوڑو، زانوں تک طے کرو اور سوال کرو مولا آپ تو زمین پہ ٹھوکر مارو زمین کا سینہ پھٹ جائے، ہیرے جواہرات باہر آ جائے. مجھے دیکھو بھائی پلیز. دیکھو یار ہماری عبادات میں ادھر ادھر دیکھنا سخت منع ہے. اور ویسے بھی اس وقت تو قبلہ میں ہوں نا، تو ہمارے قبلے سے منہ پھیر کے عبادت نہیں ہوتی ہے. آپ لوگ مجھے دیکھیں بھائی. مولا کی بارگاہ میں چلو سوال کرو مولا آپ زمین پہ ٹھوکر مارو زمین کا سینہ پھٹ جائے اور ہیرے جواہرات باہر آ جائیں. مولا آپ مزدوری کر رہے ہو، مولا آپ کو پتھر کو چھو لو سونا بن جائے اور مقداد سے کہو کہ لے جاؤ. عموماً کچھ لوگ یہ واقعہ جناب ابو ذر کے حوالے سے پڑھتے ہیں، جبکہ یہ واقعہ جناب ابو ذر کے حوالے سے میں نے تو نہیں پڑھا، میں نے جناب مقداد کے حوالے سے پڑھا. کہا مقداد لے جاؤ اور مقداد بھی اتنا عارف اور غیرت دار ہو تھوڑا سا توڑے باقی واپس پھینک دے. اور جب علی پلٹ کے کہے مقداد لے جاؤ کل کے کام آئے گا، تو پلٹ کے مقداد جواب دے مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس علی نہ ہو. مولا کل کی فکر وہ کرے ہاں جس کے پاس. تمہارے پاس تو علی ہے، تمہارے پاس تو علی ہے، تمہیں رزق کی فکر ہے؟ من لا یعز الفقی اٹھا کے دیکھیے گا. میں مفہوم اپنا ہاتھ تک پہنچا رہا ہوں. جہاں خود چھٹے امام نے کہا کہ اللہ دیتا ہے، اللہ رازق ہے، ہم بھی رازق ہیں، وہ پوری بحث ہے، دو لوگوں کی بحث ہے. تب مولا نے نتیجے میں کہا یقیناً اللہ رازق ہے، اور دونوں سے کہا تم بھی صحیح ہو تم بھی صحیح ہو. ایک کہہ رہا تھا اللہ رازق، ایک کہہ رہا تھا اہل بیت رازق. ایک امام نے دو عقیدے بچائے. مولا نے کہا یقیناً اللہ رازق ہے، مگر جن کے ہاتھوں سے دیتا ہے ہم اہل بیت کے ہاتھ ہیں. بھائی باتیں تو بہت رہی، پھر کبھی میں عرض خدمت کروں گا. بات سے بات ذہن میں آ رہی ہے اور جہاں تک مجھے آنا تھا وہاں تک میں آ بھی نہیں پایا. بس مولا سخی ابن سخی ہے، کریم ابن کریم ہے، سلطان ابن سلطان ہے. مولا آپ دیوار کو اشارہ کر دو تو سونے کی ہو جائے، پتھر کو چھو لو سونا ہو جائے، زمین پہ ٹھوکر مارو بیش قیمتی ہیرے جواہرات موتی باہر آ جائے. اے میرے مولا آپ کیوں مزدوری کر رہے ہو؟ عجب نہیں میرا مولا جواب دے اے نوید عبدی یاد رکھو میں علی مزدوری اپنے لیے نہیں کر رہا، اپنوں کے لیے کر رہا ہوں. نہیں میں راضی، میں اس مختصر سی داد پہ راضی ہوں سرکار. میں راضی ہوں. میں آپ نے جملے کی قدر کو ملاحظہ نہیں فرمایا. میں علی مزدوری اپنے لیے نہیں کر رہا، اپنوں کے لیے کر رہا ہوں. کہا مولا کیا مطلب؟ کہا جب کبھی بھی وقت پڑنے پر میرے شیعہ کو مزدوری کرنا پڑ جائے تو گھر سے نظریں چھپا کے نہ نکلے، سینہ چوڑا کر کے نکلے. گھر سے نظریں چھپا کے نہ نکلے، سینہ چوڑا کر کے نکلے اور یہ اعلان کرتا ہوا نکلے کہ مزدوری کرنے نہیں جا رہا، سیرت علی پہ عمل کرنے جا رہا ہوں. علی نے مزدوری کر کے تمہیں پیغام دیا ہے اے میرے شیعہ. اگر میرے شیعہ ہو تو محب ہونا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے. مولا کہہ رہے ہیں اگر میرے شیعہ ہو تو وقت پڑنے پر سبزی بیچنا پسند کرنا، ضمیر بیچنا پسند نہ کرنا. وقت پڑنے پر سبزی بیچنا پسند کرنا، ضمیر بیچنا پسند نہ کرنا.
علی نے مزدوری کر کے پیغام دیا ہے، جو بھی میرا شیعہ ہوتا ہے مزدوری کا قائل تو ہوتا ہے، دلالی کا قائل نہیں ہوتا ہے۔ جو بھی میرا شیعہ ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے علی کا شیعہ بننا، اتنا آسان نہیں ہے علی کا محب بننا۔ بہرحال بہت شکریہ، بہت روایات ہیں، میں کن کن روایات کا سہارا لوں۔ معرفت اپنے آپ میں ایک موضوع ہے، معرفت اپنے آپ میں ایک موضوع ہے۔ خوب لگ رہی ہے لبیک یا حسین، حقیقت میں شاکر صاحب یہی فیض باب العلم ہے۔ خوب لگ رہی لبیک یا حسین، قوم کے جوانوں تمہیں حق بنتا ہے لگاؤ لبیک یا حسین، لیکن یاد رکھنا قطعاً اس نوجوان کو لبیک یا حسین کہنے کا حق نہیں جس نے کبھی اپنی ماں اور باپ کی بات پہ لبیک نہ کہا ہو۔ حسین کبھی اس کی لبیک قبول نہیں کریں گے جس نے کبھی اپنی ماں باپ کی بات پہ لبیک نہ کہا ہو۔ کیوں؟ جن کی ولایت دی گئی ہے، ملاحظہ فرمائیں جو جملہ میں کہہ رہا ہوں، جن کی ولایت دی گئی ہے وہ بڑے ہیں یا جنہوں نے ولایت دی ہے وہ بڑے ہیں؟ نہیں، جن کی ولایت دی گئی ہے وہ بڑے ہیں۔ جب تم ولایت دینے والوں کے نہیں ہو پا رہے ہو تو جن کی ولایت دی گئی ہے ان کے کیسے ہو جاؤ گے؟ نہیں، میرے قوم کے جوانوں، ماں باپ کی عظمت اور اہمیت کو سمجھو۔ بہت قیمتی دولت ہوتی ہے ماں اور باپ۔ ایک ماں کے سال ثواب کی مجلس ہے۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے ماں باپ ضعیف ہو گئے، بال سفید ہو گئے، کسی کام کے نہیں؟ اسی وقت سب سے زیادہ کام کے ہوتے ہیں، اسی وقت۔ تم کیا جانو گھر میں ماں باپ کے وجود کی اہمیت کیا ہے؟ میں بتاؤں گھر میں ماں باپ کا وجود کیا ہوتا تو سنو۔ ایک صاحب ہے دلی میں رہتے ہیں، رہنے والے منگلور کے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، کوئی ایسے صاحب بیٹھو کی طرف دیکھیے کہ نہیں ہے، منگلور کے رہتے دلی میں ہیں، سال میں 2 بار توفیق ہوتی ہے منگلور میں آنے کی، محرم میں آ گئے تو آ گئے، ورنہ دلی میں بھی خوب ہونے لگے، لیکن عید کی نماز پڑھنے ضرور آتے ہیں گھر پہ رمضان میں۔ میں بتا رہا ہوں گھر میں اگر ماں باپ کا وجود ہے تو اس کی برکت اور اہمیت کیا ہے۔ جب آئے نا عید کی نماز پڑھنے کے لیے اور نکلے ہیں نماز عیدین پڑھنے کے لیے، عید الضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، تو ہم نکلے ہیں جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے، تو جیسے ہی نکلے جھما جھم بارش ہونے لگی، جھما جھم بارش، مسجد 10 قدم پہ تھی۔ میں بتا رہا ہوں گھر میں ماں باپ کا وجود ہوتا کیا ہے، لیکن سفید کپڑے پہن کے آئے تھے، نکلتے تو کیسے نکلتے؟ سال بھر پڑھے نہ پڑھے، عید کی تو پڑھیں گے سرکار، واجب ہے، عید کی تو واجب سمجھی جاتی ہے نا، سال بھر کی نماز چھوٹ جائے مگر عید کی نہ چھوٹے۔ اب جب نکلے تیز بارش ہو رہی تھی، بڑھتے ہوئے قدم واپس لوٹے گھر میں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی یہاں کبھی وہاں، سال میں 1-2 بار آتے تھے نا، سالوں بعد اس کمرے میں بھی گئے جس کمرے میں کبھی ماں یا باپ بچپن میں جاتے تھے، وہ کھولا، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کب مولانا چھاتا ڈھونڈا، چھاتا۔ گھر میں ماں باپ کے وجود کی اہمیت کیا ہے؟ چھاتا ڈھونڈ رہے ہو؟ ارے دلی میں رہتے تھے، 2 لاکھ سیلری تھی، سال میں 2 بار آتے تھے، کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ آتے آتے 200 روپے کا چھاتا لے لو؟ اب چھاتا ڈھونڈ رہے ہو؟ اب ڈھونڈا، بہت ڈھونڈنے کے بعد ایک پرانا سا بکسا کھولا اور پرانا سا چھاتا نکالا۔ وہ چھاتا کون سا تھا؟ جو ابا جان لائے تھے جب اسکول لے جاتے تھے۔ اب جیسے چھاتے کو کھولا، میں بتا رہا ہوں گھر میں جن کے ماں باپ زندہ، کتنے امیر ہو تم لوگ، جیسے چھاتا کھولا تو کیا دیکھا؟ چھاتا پرانا ہو گیا تھا، زنگ آلودہ ہو گیا، زنگ لگ گئی اس میں، کیلیں نکل رہی ہیں، تیلیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ چونکہ چھاتا پرانا ہو گیا تو کپڑا بھی پرانا ہو گیا، جب کپڑا پرانا ہوا تو اس میں ایک چھید ہو گیا اور ایک ایک بوند پانی مسلسل ہمارے اوپر آ رہا تھا۔ ہم چھاتے کو کھولے تھے، چھاتے کے سائے میں کھڑے تھے، مگر چھاتے کی برائی کر رہے تھے۔ بتاؤ کتنا پرانا چھاتا ہے، زنگ لگ گئی ہے، کیلی نکل رہی ہیں، تیلیاں ٹوٹ رہی ہیں، چھید سے بوند بوند پانی آ رہا ہے، ابھی تم چھاتے کی برائی کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں ایک تیز ہوا آئی جو چھاتے کو اڑا کے لے گئی، جو پانی بوند بوند کر کے آ رہا تھا
ہائے ہائے، جب وہ موسلادھار بارش تمہارے یہاں اوپر آنے لگی تب تمہیں احساس ہوا اس پرانے چھاتے کی اہمیت کیا تھی۔ یہی ہوتے ہیں گھر میں ماں باپ، جب تک گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں ان کا احساس نہیں ہوتا، ان کے وجود کا احساس نہیں ہوتا۔ تمہیں کیا پتا، تمہیں لگ رہا ہے تمہارا باپ اور ماں ضعیف ہے اور کھاس رہے ہیں اور جاگ رہے ہیں اور جگا رہے ہیں اور ڈاکٹر کو دکھانا پڑ رہا ہے، یہ کرنا پڑ رہا ہے، وہ کرنا پڑ رہا ہے، تمہیں یہی تو لگتا ہے نا۔ معاف کریے، گھر گھر جا کے دیکھیے، ممبر سے چیلنج کر رہا ہے نوید آبدی، اگر گھر میں 4 بیٹے ہوں گے تو 4 میں سے 1 یا 2 ہی ہوں گے جن کی قسمت میں خدمت والدین آئی ہوگی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ہاں ہر کسی کو نہیں ملتی لیکن وہ قسمت والے ہیں۔ اگر 4 کے 4 خدمت والدین کر رہے ہیں تو قسمت والے ہیں، لیکن اکثر گھروں میں یہی دیکھا گیا کہ اللہ نے خدمت والدین ہر کسی کے نصیب میں نہیں رکھی۔ اور آپ کوئی بھی عبادت کرو قبلہ اللہ ایک ثواب دے گا، لیکن خدمت والدین پہ اللہ دوہرا ثواب دیتا۔ کیوں؟ کہ تمہارے والدین بعد میں ہے، پہلے اس کے بندے ہیں۔ جب اللہ اجر دے گا تو اپنی بارگاہ سے خدمت والدین کا دوہرا اجر دے گا۔ پہلا اجر اس بات کا دے گا تم نے اس کے بندے کی خدمت کی ہے، دوسرا اجر اس بات کا دے گا تم نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے۔ اچھا، ہمیں کتنا پیار ہے اپنے والدین سے، کتنی محبت ہے اپنے والدین سے۔ میرے قوم کے جوانوں، جب تک زندہ رہنا نوید آبدی کے جملے کو یاد رکھنا، ماں باپ کے لیے سب سے بہترین اصالِ ثواب یہ ہے کہ جیسے بھائی بھائی اور بہن بھائی جیسے ماں باپ کی زندگی میں ساتھ ساتھ رہتے تھے، ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر اسی طرح ساتھ ساتھ ہیں تو یہ سب سے بہترین اصالِ ثواب ہے روح والدین کے لیے۔ لیکن جب وہی بچے پراپرٹی کے لیے لڑتے ہیں، پیسوں کے لیے لڑتے ہیں، تو میں کیا پتا کتنے تڑپتے ہیں ماں باپ۔ یہ وہی اولاد ہے جن کو ہم نے ایک ساتھ رکھنے کی کوشش کی تھی۔ میرے عزیزوں، خبر ملی کہ بہت پہلے باپ کا انتقال ہو گیا۔ حسین بانو مرحومہ ماں کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے۔ مرحومہ کے 7 بیٹے، 2 کا انتقال ہو گیا غالباً، 5 بیٹے اب بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں۔ ہاتھوں کو جوڑ کے جملہ کہوں مرحومہ کے بھائیوں سے، مانو کہ میری بات، گزارش ہے آپ لوگوں سے، اب تو باپ اور ماں دونوں چلے گئے نا، ماں باپ کے جانے کے بعد بہنوں کا خیال رکھنا، کیونکہ ماں باپ کے جانے کے بعد بہنیں اکیلی ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کہ جب تک گھر میں ماں اور باپ ہوتے ہیں بہنوں کو اپنا گھر بھی اپنا لگتا ہے، بیٹیوں کو اپنا گھر بھی اپنا لگتا ہے۔ یہ بیٹیاں چاہتی کیا؟ یہ بیٹیاں کچھ نہیں چاہتی، یہ بیٹیاں بس اتنا چاہتی ہیں ماں باپ ضعیف ہوں تو ہو جائیں، بیمار ہوں تو ہو جائیں، ضعیف ہوں تو ہو جائیں، بستر پہ آئیں تو آ جائیں، مگر نگاہوں کے سامنے رہیں۔ کیوں؟ کہ جب تک باپ اور ماں گھر میں رہتے ہیں بیٹیوں کو اپنا گھر بھی اپنا لگتا ہے، خصوصاً باپ۔ اچھا، انصاف سے بتائیے، آپ نے اپنی بیٹیوں کو گود میں اٹھایا ہے نا؟ آپ کی بیٹیاں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، میرا بھی 7 سال کا بیٹا، 4 سال کی بیٹی ہے میری۔ ہم سال کا آدھا سال گھر سے باہر رہتے ہیں، اور جب میں گھر سے باہر رہتا ہوں نا تو یقین مانیے، جو لوگ جانتے ہیں، میں باہر نکلنے کے بعد اپنے گھر پہ اپنی بیٹی سے بات نہیں کرتا بات، لیکن کبھی اتفاق سے جب گھر پہ فون لگ جاتا ہے، 4 سال کی بچی قبلہ میرا فون اٹھاتی ہے، میری آواز کو پہچانتی ہے تو پہلا جملہ یہی کہتی ہے، پاپا گھر کب آؤ گے؟ کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ یعنی اگر باپ گھر میں ہے تو بیٹی کو اپنا بھی گھر اپنا لگتا ہے، لیکن جب باپ چلا جاتا ہے یا جانے لگتا ہے تو تاریخ کہتی ہے ایک بیٹی یہ مرثیہ پڑھتی ہے، کون سا؟ کہ نیند آئے گی جب آپ کی پھوپھا ہوں گی بابا۔ زیادہ دیر مصائب نہیں پڑھوں گا، لیکن جتنی دیر پڑھوں گا تاریخ کی روشنی میں پڑھوں گا، کیونکہ میں نے کہا تھا مصائب بھی عنوان کے تحت ہوگا، معرفت امام کے عنوان پر۔ نیند آئے گی جب آپ کی پھوپھا ہوں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ اور صرف ایسا نہیں ہے کہ بیٹی ہی محبت کرتی ہے، باپ بھی اتنی محبت کرتا ہے۔ اور باپ کیا کہہ رہا ہے؟
آخری وقت میں جاتے جاتے علامہ میر انیس میر کہتے ہیں باپ نے بیٹے سے کہا، کیا کہا؟ بس ایک وصیت رہ یاد ہے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی، 36 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی، پانی دیا گئے بعد میں ظلم کے بانی، تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیو بیٹا اور تھوڑا سکینہ کو پلا دیجیو بیٹا۔ تو باپ جا رہا ہے، تو باپ جاتے جاتے بیٹی کو بھول نہیں رہا ہے۔ بس میں 2-4 جملے یہاں سے عرض خدمت کروں گا اور آپ سب سے کہوں گا، اے میرے منگلور کے نوجوانوں، بھائی پلیز، میں ہاتھوں کو جوڑا ہوں اور میں ہاتھ جوڑتا نہیں چلتی، تم سے میری گزارش ہے، اگر تمہاری بہنیں تم سے ناراض ہوں تو ان بہنوں کو منا لو، کیونکہ ان بہنوں کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے۔ یہ بہنیں بھائی کا شکوہ تو برداشت کر لیتی ہیں، غم برداشت نہیں کر پاتی ہیں، کیونکہ جب گھر سے ماں اور باپ چلے جائیں بہنوں کو سہارا ہوتا ہے تو بھائیوں کا سہارا ہوتا ہے۔ جتنے لوگ اس وقت مجلس میں بیٹھے ہیں، یقین مانیے اللہ نے کسی کو 1 بہن دی ہوگی، کسی کو 2 بہنیں دی ہوں گی، کسی کو 4 بہنیں دی ہوں گی نا۔ اور ویسے بھی منگلور والوں، بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں؟ گھر جو اللہ کو پسند آئے وہاں ہوتی ہیں۔ جس گھر میں جتنی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ گھر اللہ کو اتنا ہی پسند ہوتا ہے۔ کسی کو اللہ نے 1 بہن، کسی کو 2 بہن، انصاف سے بتاؤ، اگر کسی بہن کا 1 بھائی ہو، اس بہن کو بڑا سہارا ہوتا ہے، میرا بھائی ہے، میرا بھائی ہے۔ اے رونے والوں، جب ہم گناہگار بھائیوں کی بہنوں کو ہم پہ اتنا بھروسہ ہے تو سوچو زینب کے 18 بھائی ہیں، جزاک اللہ، ان زینب کو کتنا بھروسہ ہوگا اپنے بھائی کے اوپر؟ میں بتاؤں کتنا بھروسہ ہے زینب کو اپنے بھائی کے اوپر۔ سن لیجیے، آواز رہی ہے، مجھے دیکھیے، میں بتاؤں کتنا بھروسہ ہے۔ تاریخ کہتی ہے جب کربلا میں، سن لیں، اللہ جانے جو نہیں رو رہے وہ کیوں نہیں رو رہے۔ اور ویسے بھی منگلور کے کچھ نوجوان مجھ سے کہتے ہیں قبلہ آپ بہت سخت مصائب پڑھتے ہو۔ مولا قسم میں سخت مصائب نہیں پڑھتا، تمہارا دل کمزور ہے، تمہارے دلوں میں محبت حسین کوٹ کوٹ کے بستی ہے۔ لہٰذا میری تم سے گزارش ہے، اے میرے قوم کے جوانوں، جب کبھی مجلس سے فارغ ہو جایا کرو تو جن کی مائیں زندہ ہے نا، کچھ دیر اپنی ماؤں کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرو، اور جن کی مائیں گزر گئی کبھی قبروں میں جا کے بیٹھ جایا کرو، اور مجلس کے بعد بیٹھ کے وہاں کہا کرو اماں جس دن کے یہ پالا تھا وہاں سے ہو کے آ رہے ہیں، اماں زہرا کے گھر کو رو کے آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ رونے والے بچن فکر مسائب کے ہیں۔ اب آپ روئے یا نہ روئے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جن کو رونا ہے وہ تو آ گئے۔ مجھے بتانا ہے ماں باپ کے جانے کے بعد بہنوں کو بھائیوں پہ کتنا بھروسہ ہوتا ہے۔ اللہ تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے۔ تم اپنی بہنوں کو دیکھو، تمہارے بھائی تمہاری بہنیں تمہیں دولہے کے لباس میں دیکھیں۔ تاریخ کہتی ہے کربلا میں ملعون ابن ملعون، جب محمد ابن اشعث بن قیس کا لشکر آیا، بھیا کربلا کی زمین ہلنے لگی۔ صرف کربلا کی زمین نہیں ہلی، ایک بہن کا دل بھی ہلنے لگا۔ گھبراتے گھبراتے زینب نے جملہ کہا، بھیا وہاں لشکر پہ لشکر آ رہا ہے، کیا کوئی ایسا نہیں جو ہماری مدد کے لیے آ جائے؟ ارے وقت امام نے سر سے امامہ اتارا، بہن کے قریب بیٹھ گیا۔ اللہ نہ کرے کوئی جوان بھائی اپنی بہن کے سامنے ایسے روئے جیسے حسین روئے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا، بھیا بہن سے کوئی خطا ہو گئی، ایسے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بہن تمہارے سوال نے حسین کے جگر کو چھلنی کر دیا۔ بھیا کیا خطا ہو گئی؟ کہا بہن آپ کہہ رہی ہو کوئی ایسا نہیں جو مدد کو آ جائے؟ بہن کیا آپ بھول گئی نانا کے جانے کے بعد اماں کو کوئی پرسہ دینے نہیں آ رہا، ابا کے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا، اماں کا حق چھینا گیا، حسین بلائے تو کس کو بلائے، بابا کا حق چھینا گیا، حسین بلائے تو کس کو بلائے۔ اے بہن زینب آپ کو یاد ہوگا نا جب بھیا حسن کا جنازہ گھر لوٹ کے آیا تھا تو اے میری ماں جائی آپ ہی نے کہا تھا بھیا میں نے تو سفید کفن دیا، جزاک اللہ بھیا میں نے تو سفید کفن دیا تھا۔ یہ سرخ کیسے ہو گیا؟ زینب اب مصائب کا آغاز ہو رہا ہے، اب دعائیں مانگ لینا، رونے میں حیا نہ کرنا۔ زینب حسین بلائے تو کس کو بلائے؟
صاحب دمت الثاقبہ لکھتے ہیں شہزادی زینب نے جملہ کہا بھیا میں ایک ایسے کو جانتی ہوں اگر بلاؤ گے تو منع نہیں کرے گا. جو سمجھ گئے انہوں نے قضا کرنا کب ہے حسین اس عالم غربت میں بلائے تو کس کو بلائے. تب کہ زینب نے کہا بھیا حبیب کو بلا لو. اب جو کربلا ہو کے آ چکے ہیں اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. روتے وقت اپنے چہروں کی پرواہ نہ کیا کرو کیونکہ تمہارے بگڑے ہوئے چہرے زہرا کو بہت اچھے لگتے ہیں. اور جب آواز بلند ہوتی ہے ہمارا چھٹا امام مصلی پہ دعا کرتا ہے پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو میرے جد حسین کے مصائب پہ بلند ہوتی ہے. نہیں کچھ لوگ رونے میں حیا کر رہے ہیں, کچھ لوگ رونے نہیں, حیا نہیں. جزاک اللہ. ہاں آواز بلند کرو, بلند آواز سے رویا کرو, یہی حق ہے رونے کا. بھیا حبیب کو بلا لو. جو لوگ کربلا ہو کے آ چکے ہیں ان کا تو کلیجہ پھٹنے والا ہے. حسین نے خط لکھا اے میرے رجل فقیر, اے میرے بچپن کے دوست, اے حبیب میں کربلا میں 2 محرم کو آ چکا ہوں, نرغہ آدھا میں گھر چکا ہوں. جو کربلا زیارت کر کے آ چکے ہیں ان سے پوچھو آج بھی یہ خط جناب حبیب کی زری پہ لکھا ہوا ہے. اللہ رونے والوں, حسین نے آخر میں جانتے ہیں کیا لکھا, اے حبیب آنے میں دیر نہ کرنا. وہ اس لیے کہ میں اکیلا نہیں آیا, سیدزادیہ نبی کی نوازیہ حسین کے ساتھ ہے. حبیب آنے میں دیر نہ کرنا ہے, رونے والا کلیجہ پھٹنے والا ہے. تاریخ کہتی ہے بس زیادہ دیر نہیں, تاریخ مجھے بتانا ہے کہ مرحومہ کے بیٹے کتنے امیر ہیں, ہاں, اور حسین کا بیٹا کتنا غریب ہے. اسی پہ میں مجلس تمام کر دوں گا. تاریخ کہتی ہے قاصد اس وقت پہنچا جب جناب حبیب دسترخوان پہ تھے. جیسے ہی جناب حبیب نے پہلا لقمہ کھایا, لقمہ حلق گیر ہوا, لقمہ حلق میں پھنسا. ایک مرتبہ حبیب نے زوجہ سے کہا لگتا ہے کوئی بھوکا یاد کر رہا ہے. جزاک اللہ. ایک مرتبہ زوجہ نے پانی کا کوزہ اٹھا کے دیا, کوزہ چھوٹ کے زمین پہ گرا. حبیب کہتے ہیں میں سمجھ گیا یاد کرنے والا صرف بھوکا نہیں ہے پیاسا بھی ہے. آواز کے لیے اپنا تو گئی. جزاک اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. مولا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. جزاک اللہ. سارے مسائل چھوڑے, دق الباب ہوا. کہ کون؟ قاصد حسین. خط کو کھولا, خط کو پڑھا, زوجہ کے پاس آئے. اے میری قوم کی بہنوں, اے میری قوم کی ماں, اگر تم نہ ہوتی, عزاداری نہ ہوتی. ایک مرتبہ حبیب زوجہ کے پاس آئے. کہ کس کا خط ہے؟ کہ نواز رسول حسین ابن علی کربلا میں گھر گئے ہیں, سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں, مدد کے لیے بلا رہے ہیں. تاریخ لکھتی ہے رونے والوں, زوجہ نے چوڑیاں اتاری, حبیب کے سینے پہ پھینک کے ماری. حبیب شرم نہیں آتی, زہرا کا لال بلال. بس آخری 2.5 سے 3 منٹ میں تمام ہو جائے گی. تاریخ کہتے جناب حبیب کربلا ہے. شہزادی زینب نے سلام بھیجا. سلام کہنا تھا, امامے کا پھکنا تھا. ایک جملہ کہا, یہ وقت آ گیا سیدزادیاں کنیز کے بیٹے کو سلام کریں. صاحب دمت الثاقبہ لکھتے ہیں نماز کی صف لگی. بس آخری جملے ہیں. مجھے بتانا ہے مرحومہ کے بیٹے کتنے امیر ہیں, مرحومہ کی بیٹیاں کتنی امیر ہیں, کتنے غریب ہیں. ہاں انصاف سے ہوتا ہے. یہ مرحومہ کے 40ویں کی مجلس ہے. اگر کسی کی ماں یا باپ مر جائے اور کوئی بہن یا بیٹی جنازے میں آئے شرکت کے لیے تو محلے کی عورت اس بہن یا بیٹی سے کیا کہتی ہیں؟ دیکھو اگر آئی گئی ہو تو 40واں کر کے جانا. ہائے کربلا والو تم پر ہمارا سلام. ہائے غربت زینب و سکینہ کو ہمارا سلام. مجلس تمام ہو گیا, میں تم سے رونے کے لیے قتل نہیں کروں گا. نماز کی صف لگی. صاحب دمت الثاقبہ کہتے جیسی نماز کی صف لگی, یزیدی لشکر میں سے کسی ملعون نے آواز دی,
اے نبی کے نماز سے تیری نماز نہیں قبول ہونے والی. ایک مرتبہ جناب حبیب صف نماز سے باہر نکلے, خدمت حسین میں آئے. آنے کے بعد کہا مولا یہ غلام تیری نماز تو قربان, یہ کہہ کے حملہ کیا ملعونو تمہاری نماز تو قبول ہو جائے ہے, علی کے بیٹے کی نواز رسول کی نماز قبول نہ ہو. لو رونے والوں یہ آخری جملے مرحوم حسین بانو کے اصالے ثواب کے کافی ہوں گے. تاریخ لکھتی ہے حبیب شہید ہو گئے. صاحب دمت الساکبہ نے لکھا رونے والوں جب 13 محرم آئی اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ بازار کوفہ بے کجاوہ اونٹوں پر بے ردا زیدانیاں ہاتھ پسے گردن بنے ہیں. مولا شہزادی کے چاہنے والے بیٹھے ہو, میں نے پڑھ دیا تم نے غور نہیں کیا. یہ کچھ نوجوان نہیں رو رہے ہیں, تم نہیں روتے میں نہیں پڑھتا مسائل. اچھا انصاف سے بتاؤ, تم اپنی بہن beٹی یا زوجہ کو بازار میں لے کے جاتے ہو, اگر بھیڑ ہو تو کتنا خیال کرتے ہو کسی کا ہاتھ نہ لگنے پائے. یا نبی اللہ فریاد ہے فریاد, زمین کیوں نہ پھٹ گئی, آسمان کیوں نہ گرا. ارے ہم چاہتے ہیں ہماری بہنیں بازار میں جائے, کوئی نگاہ اٹھاتے نہ دیکھے, کوئی قریب سے نہ گزرے, کسی کا ہاتھ نہ لگے. ہائے حسین کی بہنیں بے کجاوہ اونٹوں پر بے ردا زیدانیاں ہاتھ پسے گردن بدے تھے, شہداء کے سر نوکے نیزہ پہ تھے. آخری جملے صاحب دمت الساکبہ لکھتے ہیں جنہیں رونا نہ آئے نا, یہ ذریعہ حسین ہے, یہ علم عباس ہے. جہاں علم ہوتا ہے وہاں عباس ہوتا ہے. ذریعہ ہے تو حسین بھی ہے. ان سے معافی مانگنا, ہم سے ایسا کیا گناہ ہو گیا جو ان مصائبوں پہ ہم رو نہیں پائے. آخری جملے جنہیں رونا نہ آئے سروں کو جھکا دینا. مجلس تمام ہو گئی. صاحب دمت الساکبہ لکھتے ہیں نو کے نیزہ پر شہداء کے سر تھے, تماشائیوں کا ہجوم تھا, شانوں سے شانے بس ہو رہے تھے. صاحب دمت الساکبہ لکھتے ہیں اسی بھیڑ میں, اسی مجمع عام میں حبیب کا بیٹا بھی کھڑا ہوا تھا. حبیب کا بیٹا ایک ایک سر کو دیکھتا جاتا. آخری جملے, آخری 30 سیکنڈ, اب تم رو نہ رو تمہاری ذمہ داری. وہ لکھتے ہیں حبیب کا بیٹا بھی اسی مجمع میں کھڑا تھا. حبیب کا بیٹا ایک ایک سر کو دیکھتا جاتا ہے. دیکھتے دیکھتے مجھے دیکھو, سروں کو اٹھاؤ, مجھے دیکھو. حبیب کا بیٹا دیکھتے دیکھتے ایک ایک سر کو دیکھتے جیسے ہی حبیب کے بیٹے کی نگاہ باپ کے سر پہ پڑی. صاحب دمت الساکبہ لکھتے ہیں حبیب کے بیٹے نے جیسے ہی باپ کے سر کو پہچانا, گھر لوٹ کے آیا, تلوار اٹھائی, دوستوں کو بلایا, مل کے حملہ کیا. حملہ کرنے کے بعد جس نیزے پر حبیب کا سر تھا اس نیزے کو چھینا. چھیننے کے بعد نیزے سے حبیب کے سر کو الگ کیا. الگ کرنے کے بعد آخری جملہ, الگ کرنے کے بعد خون کو صاف کیا. صاف کرنے کے بعد چہرے کو چوما اور چومنے کے بعد ایک جملہ کہا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو. اے رونے والوں مجلس تمام ہو گئی. جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر نو کے نیزہ پہ نہیں ہوتا. اے رونے والوں عجب نہیں, سید سجاد نے جیسے یہ جملہ سنا ایک چیخ ماری, اے بابا مجھے معاف کر دو, میں کیا کروں, میں اکیلا نہیں, سیدزادیاں, میری پھپھیاں, میری بہنیں, بلوے عام, بے مکرو چادر. بابا تیرا بیٹا بہت غریب